اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما اور رب زدنی علما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 275 سے ہمارا موضوع شروع ہے جی، اور موضوع ہے ربا یعنی کہ سود۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ اس حالت میں کھڑے کیے جائیں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر خبتی بنا دیا ہو، یعنی کہ قیامت کے دن سود خار جو ہے وہ دیوانے کی طرح کھڑا ہوگا۔ خبتی کون ہوتا ہے؟ دیوانہ۔ پاگل نہیں ہوتا، دیوانہ ہوتا ہے، کسی ایک معاملے میں دیوانگی ہے اسے۔ تو دراصل یہ دنیا کے عمل کی سزا ہے نا، پیسے کے معاملے میں اس نے دیوانگی ہی پیدا کی نا۔ حلال اور جائز کمانا تو ہر بندہ چاہتا ہے، یہ تو فطری بات ہے اور ظاہری بات ہے، پیسے کی ضرورت بھی ہے، ہر انسان کو ہے، مجھے ہے، آپ کو ہے۔ 275 ہے جی، 275۔ اگر آپ لوگ بات توجہ سے سنیں تو آپ اسے اس طرح کے سوال نہ کریں، صرف ترجمہ پڑھا تھا، بات آج ہونی تھی۔ اسی دن میں نے کہا تھا کہ پورا ہفتہ ربا پر بات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بیچ میں روک کر ٹرین آف تھاٹ توڑ کر وہ بات پوچھ رہے ہیں جو میں نے پچھلے لیکچر کے اینڈ پر کہہ دی تھی۔ کہاں ہوتے ہیں دماغ؟ کیا کہہ رہی تھی میں؟ سارا جملہ، سارا میرا سینٹینس سب ختم کر دیا آپ نے۔ سوری نہیں، سو رہی ہوں ایڈ کریں ساتھ۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ نارمل پیسہ کمانا ہر کسی کی ضرورت ہے۔ پیسے کے بغیر دوائی کہاں سے لائیں گے؟ کھانا کہاں سے لائیں گے؟ بل کہاں سے دیں گے؟ تو جائز انکم ہر بندہ چاہتا ہے، چاہنی بھی چاہیے۔ جو نہیں چاہتے نا وہ کام چور ہڈ حرام ہے، وہ قوم پر بوجھ ہیں، دشمن ہے، بھیک مانگتے ہیں نا پھر۔ ایک تو وہ بھکاری ہے نا جو بیچارہ کسی وجہ سے پھنس گیا، کسی بھی وجہ سے سچ مچ پھنس گیا۔ ویسے ایسا دنیا میں کوئی ایک آدھی ہوتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو کسی بھی طرح سے کچھ بھی نہیں کما سکتا۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسے پروفیشن کے طور پر چوز کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن بہرحال ہے دنیا کا سچ ہے جی۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ یہ قوم کے چور ہیں۔ جتنے افراد قوم میں ہیں ہر فرد اپنا رول پلے کرے نا قوم کی تعمیر، لیکن صورتحال یہ ہے کہ 50-60% کام کر رہے ہیں اور 30-40% مفت میں کھا رہے ہیں۔ اچھا، جو کما نہیں رہا مگر کام کر رہا ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں، جیسے جو عورت کام نہیں کر رہی، یعنی نوکری نہیں کر رہی، گھر سنبھال رہی ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے۔ اگر وہ سب کچھ نہیں کرے گی تو شوہر کما کر لایا، اس نے پیسہ تو نہیں کھانا کہ نوٹ نکال کے کھائے گا، اس نے کھانا کھانا ہے۔ اس پیسے کو کھانا کون بناتی ہے؟ عورت۔ پیسوں پہ تو نہیں سونا، پیسوں سے بستر کون بناتی ہے؟ عورت۔ گھر کو چلا رہی ہے، بجٹنگ کر رہی ہے، بچوں کی پرورش کر رہی ہے۔ تو یہ لوگ مراد نہیں ہے یہاں پر، وہ سب اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ ایک تھکے ٹوٹے بندے کو اگلے دن کام پر جانے کے لائق عورت ہی بناتی ہے۔ اور بچے جو ہیں وہ ظاہرہ کے بھی چھوٹے ہیں، یہ تو نیچرل ہے، وہ کل کو بڑے ہوں گے اور وہ کمائیں گے۔ تو اس میں بیوی بچے شمار نہیں ہو رہے، اس میں وہ ہڈ حرام شمار ہو رہے ہیں جو اپنا کوئی کام نہیں کر رہے۔ اب یہ جو عورتیں بھیک مانگنے بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ کوئی گھروں کے کام کر رہی ہیں؟ یہ کچھ نہیں کر رہی۔ ہاں، تو یہ ہڈ حرام، کام چور، جھوٹے، یہ قوم پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ یہ خود نہیں کما رہے، یہ ہمارے پیسوں میں ہم سے زبردستی لے رہے ہیں۔ یہ اتنے ڈاکو ہیں جتنا کوئی جیب کترا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ جیب کترا کاٹ کے لے جاتا ہے، یہ ہمیں دھوکہ دے کے چیٹ کر کے لے جاتے ہیں۔ لہٰذا جائز کمانے کی خواہش ہر بندے میں ہونی چاہیے، ہر بندے میں ہونی چاہیے۔ محنت کرو، کماؤ، بلکہ زیادہ ہونی چاہیے مسلمانوں میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں صدقات کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کماؤ پھر صدقے کرو۔ تو صدقہ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ۔ آپ کسی کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی غریب ہے،
آپ کہتے ہیں کہ اس بچے کی میں فیس ادا کر دوں، تو کہاں سے کریں گے؟ پیسوں سے کریں گے نا، تو پیسے ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی پانی کا کنواں وقف کر دے خرید کر، تو ہر مسلمان کا دل چاہتا ہوگا، کہاں سے دینا تھا؟ پیسے ہی نہیں تھے۔ پیسے کس کے پاس تھے؟ عثمان کے پاس، رضی اللہ تعالی عنہ۔ سو آن سو فورتھ، جس کے پاس پیسے ہوں گے وہی کرے گا نا۔ تو لہذا پیسہ ہونا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن حلال ہونا۔ اچھا، اب پیسہ نہ کمانا ایک بیماری ہے، اس بیماری کا نام ہے کام چوری، ہڈ حرامی۔ لیکن پیسے کی ہوس ہونا یہ دوسری بیماری، اس کا نام ہے ہرس، لالچ۔ تو جن کو بیماری لگ جاتی ہے نا پیسے کی، پھر ان میں آتا ہے سود لینے کا ٹرینڈ، ان میں سود لینے کا ٹرینڈ آتا ہے۔ سود کو وہی پسند کرتے، خواہ لینا ہو تو خواہ دینا ہو، ہاں دونوں مانو۔ تو لہذا خبط ہی ہے نا، خبط سمجھتے ہیں نا، دیوانگی، جنون۔ جیسے فرض کریں کسی کو کپڑوں کا شوق ہے اور وہ کپڑے بنائی جاتا ہے بنائی جاتا ہے بنائی جاتا ہے بنائی جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں تمہیں تو جنون ہے، تمہارا تو دماغ خراب ہے، اتنے کپڑے کون بناتا ہے نا؟ تو کسی چیز کا بہت زیادہ شوق ہونا، یعنی میک اپ کا رہے تو کیے جا رہے ہیں، رنگ رنگ کے خرید کے برانڈز رکھے ہوئے ہیں۔ کسی کو برتنوں کا شوق ہے، ہاں یوز بھی نہیں ہوتا، بس شوق ہے، لے کے رکھے ہوئے ہیں، برتن پیک کر کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں کو بیکار چیزوں کا شوق ہوتا ہے، جیسے خالی بوتلیں جمع کر کر کے رکھ لیں گے۔ تو بھئی کیوں جمع کر رہے ہو؟ نہیں نہیں تینوں نہیں پتا، کام مان گی۔ تو جنون ہے، جنون ہے۔ تو یہ ہر جنون کو خبط کہتے ہیں عربی میں، ہاں خبط، کسی چیز کے لیے دیوانہ ہونا خبط کہلاتا ہے۔ کسی کے سر پر کوئی چیز سوار ہو جائے اسے خبط کہتے ہیں۔ خبط شیطان کی طرف سے ہے۔ کسی بھی چیز میں آپ کا رویہ امبیلنس ہے نا تو وہ شیطان ہے۔ اگر آپ کو وہم زیادہ آتا ہے کہ لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، شیطان ہے۔ اگر آپ کو صفائی کا بہت جنون ہے، جنون ایک تو نارمل ہے نا، وہ تو ہونا چاہیے، لیکن جنون ہے کہ 50 دفعہ ہاتھ دھو کے بھی تن لگتا ہاتھ ہی نہیں تلے، تو یہ بیماری ہے بھائی، جنون ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری شکلیں ہیں، اسی خبط میں سے ایک خبط پیسے کا خبط ہے۔ میرے پیسے 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 12، بس ہوتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں۔ تو اس خبط نے ہی اسے سود کا کاروبار کرنے کی سجیشن دی۔ کوئی تو دنیا میں پہلا بندہ ہوگا نا جس نے سوچا ہوگا کہ اس طرح میں پیسہ بہت کما سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال جی قیامت کے دن اس کا یہ خبط ظاہر ہو جائے گا، ہاں وہ اس کی دیوان کی نظر آنے لگے گی، کلیئر ہو جائے گی، اور وہ دیوانگی کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور لوگ جان لیں گے اس کی حالت دیکھ کر کے سود خوار۔ تو لہٰذا قیامت کے دن علامتی حالتیں ہوں گی، جیسے متکبر چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، تو سود خوار پاگل دیوانہ اٹھایا جائے گا، اس کی دیوانگی کی کنڈیشن بتا دے گی، ہی از سود خوار۔ اصل میں پیسے کا لالچ جو ہے نا، یہ ہے ہی دماغی مرض۔ آپ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے، پیسے کی لالچ میں بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، بیویوں نے شوہروں کو قتل کیا، کئی کیسز ہیں جی، کئی کیسز ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، ان کے ساتھی جو تھے صحابی ہیں، انصاری ہیں۔ اللہ نے خود کہا من انصاری الی اللہ، وَإِذْ قَالَ عیسیٰ لِلْحَوَارِيِّينَ من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی راہ میں میرا انصار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، جیسے آپ صحابی کہتے ہیں نا، اللہ نے ان کے لیے حواری کا لفظ استعمال کیا، کہ اس کے ساتھیوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم آپ کو ہیلپ کریں گے۔ کب کہا؟ جب حضرت عیسیٰ کے قتل کا فتویٰ، فتویٰ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ، ہاں فتویٰ میں اس طرح کہہ گئی ہوں، وہ دینی فتویٰ نہیں تھا، سرکاری حکم تھا
آرڈر آ گیا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ باغی ہے تو اس کو پکڑا جائے اور ایسے نہیں قتل کر دیا جائے، جیل میں ڈالا جائے، وہ تو پھر کیس کے بعد ہوا نا۔ تو حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے بات کی تو انہوں نے عیسیٰ کو چھپا دیا، تو بہت کلوز چند ساتھی تھے، بہت کلوز، 10 12 یا 20 ایک، جن کو پتا تھا کہ عیسیٰ کہاں ہے۔ مسلمانوں کو بھی پتا نہیں تھا، جو ایمان لا چکے تھے نا، عوام کو نہیں پتا تھا، صرف جو کلوزسٹ ونس چند لوگ تھے گنتی کے، ان کو پتا تھا۔ تو پھر مخبری ہو گئی، تو کس نے کی؟ اپنے بہت قریبی ساتھیوں میں سے کسی نے کی نا۔ تو یہودا تھا، اس کا نام تھا یہودا، اسے جہوہ کہتے ہیں اصل میں۔ ہم عربی ٹرم سے جو ہے جیسے یہود کہتے ہیں نا، تو جب آپ عبرانی ٹرم میں جاتے ہیں تو جیوز ہو جاتا ہے نا، اسی طرح یہودا سے جہوہ، تو ٹرم ہے انگلش جہوہ دا ٹریٹر، غدار یہودا۔ ہاں، وہ یہی تھا کہ پیسے آفر کی، پہلے تو انہوں نے مارا پیٹا، اٹھایا جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لا چکے تھے، اٹھایا ان کو جیسے تاڑے ڈالدے پا کے لے جاندے نے، جو تحریک انصاف کا چک لو۔ تو ہر پولیٹیکل پارٹی نے دوسری پارٹی کے ساتھ کیا، یہ نہیں کہ پہلی بار ہو رہا ہے، اٹھاؤ مارو پیٹو، کہاں ہے جو بھی پوچھنا ہو یا جس کے بارے میں پوچھنا ہو۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو اٹھایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، کوئی نہیں بولا۔ جو دور والے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، جو قریب والے تھے انہوں نے مارے کھا لی، نہیں بتایا۔ اب دوسرا جال پھینکا گیا، جال ہوتے ہیں نا، پیسے کا جال، لالچ دی گئی۔ اچھا، اب لالچ پر یہ پھسل گیا، مار کھا لی اس نے، ٹارچر پر نہیں بولا، یہ وہ سہ لیا۔ لیکن جب انہوں نے پیسے آفر کیے، ان کو پتا تھا بہت قریبی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی انفارمیشن نکلوانی ہو تو کون لوگ نظر آئیں گے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، انس، عبداللہ بن مسعود، سعد بن عبادہ، ابو ایوب، یہ وہ قریب والے لوگ ہیں نا، یہ نظر آئیں گے۔ ان میں سے کسی کو ٹریپ کر لو، زید بن حارثہ، ان میں سے کسی کو اٹھا لو یا ان میں سے کسی کو پھنسا لو۔ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی ایسے 12 13 لوگ تھے جو بہت کلوزسٹ آف عیسیٰ تھے۔ تو ان کو جو ہے ان میں پہلے تو وہی میں نے آپ کو کہا ٹارچر کیا گیا۔ اچھا، ٹارچر ہی بندہ سہ گیا، ہر بندے کی کمزوری الگ الگ ہوتی ہے، ٹارچر سہ گیا، یہ مارے کھا لی، تب نہیں بتایا۔ پھر انہوں نے آفرز کرنی شروع کی، جیسے آپ کے فوجی آفرز کرتے ہیں، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو۔ تو ان کو آفرز کی گئی، بہت پیسے دیے گئے، تو یہودا نے پھر مخبری کر دی، پیسوں پہ بک گیا۔ اب آپ دیکھیں، پیسوں کے پیچھے اس نے اپنے نبی کی زندگی کا سودا کر دیا۔ بظاہر بندہ کہتا ہے کیسے کر سکتا ہے کوئی ایسا، لیکن پیسہ چیز ہی ایسی ہے، اتنا بڑا امتحان ہے پیسہ، اتنا بڑا امتحان ہے۔ تو پیسہ جو ہے نا، جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے وہ مریض انسان، اور پیسے کے ہتھیار کو استعمال کر کے شیطان انسان سے کچھ بھی کرا سکتا ہے، کچھ بھی کرا سکتا ہے۔ تو حضرت شمون کا جو قصہ آتا ہے تو ریت میں، جنہوں نے 1000 سال ایسے گزارے تھے کہ وہ دن میں جہاد کرتے اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے، تو مسلمان اس سے بڑے اپسٹ ہوئے کہ ہماری تو عمریں بڑی کم ہے، ہمارے تو اعمال کم رہ جائیں گے۔ تو پھر سورہ قدر کی جو ہے سورت اتری، وہی آئی۔ تو یہ جو شمون تھے، یہ کسی کے لیے قابل گرفت نہیں تھے، کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا ان کو، قابو میں نہیں آتے تھے۔ تو ان کی طاقت کا راز پھر کس نے بتایا؟ ان کی بیوی نے پتا کر کے ان سے تو بتایا، اور باندھا بھی، ان کے بالوں سے ان کو باندھا جا سکتا تھا، تو وہ سو رہے تھے تو ان کے بال کاٹ کے تو اس نے باندھ دیا، پھر مارے گئے وہ۔ پیسہ تو بہت واقعات ملیں گی جی آپ کو تاریخ میں، دینی کتابوں سے شروع ہو جائیں اور آخر تک آ جائیں۔ تو پیسہ جو ہے نا، یہ بیماری ہے، محبت اگر اس کی پیدا ہو جائے
اٹ سیلف رقم نہ اچھی ہے نہ بری ہے، ایک میڈیم ہے. جیسا کہ کھانا مال کی ایک شکل ہے نا. کھانا نہ اچھا ہے نہ برا ہے، کھانا تو ایک سورس آف انرجی ہے. آپ اگر وہ چیز کھاتے ہیں جو آپ کی باڈی کے لیے سوٹیبل ہے تو فائدہ دے گی، اور اگر غلط چیز کھاتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان دے گی. ڈپینڈز اپون دا یوزیج. سملرلی جو پیسہ ہے اٹ سیلف، منی جو ہے اٹس جسٹ اے میڈیم. آپ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط، یہ آپ پر منحصر ہے. لیکن جہاں آپ کے دل میں مال کی وہ محبت پیدا ہوئی، دیکھیں نارمل محبت تو نارمل بات ہے. یعنی کہ پیسہ اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ سڑک پہ رکھ کے آگ لگا دیں یا آپ جہاں جائیں پیسے پھینک آئیں، وہ تو مقصود ہی نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ پیسہ ضرورت کے لیے ہو، اور جہاں اپنی یا کسی کی ضرورت سامنے آئے وہاں پیسہ استعمال کیا جائے. جس نے پیسے کو جمع کیا، الذی جمع مالہ وعدد، مال جمع کیا، گن گن کر جوڑ جوڑ کے رکھا، حساب کتاب میں لگے ہوئے اتنے پیسے جمع ہو گئے اور اتنے کرنے ہیں. اچھا اس کی بھی اگر کوئی کاز ہے، فار ایگزامپل گھر لینے والے گھر نہیں ہے اور گھر خریدنا ہے اور اس کے لیے رقم جمع کر لی، اٹس اوکے، کر سکتے ہیں. کوئی اور ضرورت پوری کرنی ہے، کوئی بچے کا داخلہ کرانا ہے، کچھ بھی کرانا ہے، یس یو کین ارینج منی فار دیٹ کاز. لیکن ویسے ہی بس پیسہ جمع کرنا ہے، جوڑ کے رکھنا ہے، کہیں بھی استعمال نہیں کرنا. تو یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری. اور یہ بیماری کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شیطان سے. ہاں، شیطان کہتا ہے پیسہ سنبھال کے رکھو، پیسہ استعمال نہیں کرنا، اگر پیسہ ختم ہو گیا تو تم کیا کرو گے. تو بھیا بات یہ ہے کہ سبب جو ہے نا ہمارا وہ اللہ ہے. ہمارا ہر معاملہ اللہ نے طے کرانا ہے. ہاں، یہ جو ہمارے دل میں خوف شیطان ڈالتا ہے نا، پیسہ نہیں ہوگا تو کیا کرو گے، اللہ ہے، وہ ہمیں ضرورت کے وقت دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا. جو ضرورت آئے اللہ سے مانگے، اللہ دے گا. اور اللہ اتنی ہی ڈالے گا جتنی آپ کے بس میں ہو. باقی آپ دیکھیے کہ بے نظیر صاحبہ کے پاس کتنا پیسہ تھا، تو جب گولی ماری گئی تو بچایا پیسے نے، علاج ہو سکا نہیں، وہ وہیں پر آن دا اسپاٹ ماری گئی. اچھا مائیکل جیکسن، اس نے بڑی تیاری کر رکھی تھی، پیسہ بہت تھا اس کے پاس، تو اس کے 50 ایسے ڈونرز تھے جن کی فیملیز کو وہ پیسے وغیرہ دیتا تھا، ان کا خرچہ اٹھاتا تھا. تو انہوں نے اس کے لیے ڈونیشنز کر رکھے تھے، پارٹس آف باڈی کے میچ کر کے نا، کراس میچ وغیرہ پورا پروسیس ہوتا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے اس کا دل نکالو اس کو لگا دو، وہ پورا کراس میچ کر کے کرتے ہیں. تو کسی نے ہارٹ ڈونیٹ کیا ہوا تھا، 3 3 4 4 ڈونرز کر رکھے تھے کہ بھئی کیا پتا کوئی مر جائے. تو ڈونر جو ہے ارینج کر رکھے تھے کہ اگر ہارٹ فیل ہو گیا تو اس کا ہارٹ لگ جائے گا، اگر لیور فیل ہو گیا تو اس کا لیور لگ جائے گا، اگر کڈنی فیل ہوگی تو اس کی کڈنی لگ جائے گی. کچھ ہو سکا؟ موقع ہی نہیں ملا. ہاں، تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو اتنی تیاری بھی کسی کام نہیں آتی. بڑی لمبی زندگی پلان کی ہوئی تھی اس نے اپنی، کم از کم 150 سال اس کی آرزو تھی میں اتنا جیوں. تو بہت کم عمر ہی مر گیا. یعنی کتنے ہی ایکٹرز ہیں رلے پڑے ہیں، سنگرز ہیں 90 90 سال کے ہو کر بڈھے ہو گئے ہیں. وہ جو تھی وہ معروف اداکارہ، وہ جو ایلزابتھ ٹیلر، کتنی عمر پا کے مری ہے. تو یہ تو میرا حال ہے، مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، لیکن میرا 50s میں مر گیا اپنے. ہاں ینگ ہی تھا، 40s یا 50s میں، لیٹ 40s یا لیٹ 50s میں مر گیا. 47 کا تھا. ہاں ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا، لیکن لیٹ 40s یا ارلی 50s ہی تھے، یہ مجھے پتا. تو آپ دیکھیے اس سے بڑا لمبا رینج کر رکھا تھا. ہاں اس کا میں نے پورا فیچر پڑھا تھا، اور ویکیپیڈیا کا فیچر تھا، ایسے انتھینٹک نہیں تھا، کبھی آپ بھی کھول کر پڑھیے گا کہ اس نے پورے کراس میچ کروا رکھے تھے میڈیکلی لیگلی، ان کے ساتھ پورے بانڈ جو ہے وہ لیگل سائن ہوئے ہوئے تھے، اور وہ ان کی فیملیز کا خرچہ اٹھا رہا تھا اور سب کر رہا تھا. اور یعنی اس نے اپنی طرف سے اپنی 120 to 150 لائف پلان کر رکھی تھی کہ ان گراؤنڈز پر اگر ہم چلے نا تو اتنا تم جی سکتے ہو. اور ڈاکٹرز یعنی پورا پینل تھا جو ہر وقت ریڈی تھے کہ ایک میسج آئے جیکسن صاحب کا تو دوڑیں اور ان کو آپریٹ کر دیں. مہلت ہی نہیں ملی، مہلت ہی نہیں ملی. تو یہ نا شیطان کا وسوسہ ہے، یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. او بھائی، اللہ کا حکم ہوگا سب کچھ ہو جائے گا.
اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو سب اللہ کے حکم کے ساتھ لہذا خوف نہ کیا کرے، غم نہ کیا کرے، ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت رکھ لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ چیزیں سنبھالنا، زیادہ لمبی پلاننگ کرنا، کون سی پلاننگ وہ جس میں شاید ہم ہیں ہی نہیں. بس معروف طریقے سے اپنا انتظام رکھیں، سال کا انتظام کر لیں. ہاں جیسے آپ کو پتا ہی ہے کہ 3 ماہ بعد بچے کی فیس دینی ہے، تو وہ آپ کو انتظام رکھنا چاہیے. پتا ہے کہ اس سال بچی کی شادی کر رہے ہیں، تو وہ آپ نے مینج کر لیا. اس طرح کے معروف ارینجمنٹس کرنے میں حرج نہیں ہے، وہ تو طریقہ کار ہے. لیکن یہ لمبی لمبی پلاننگ، 20 سال کے لیے ہم انشورنس خرید رہے ہیں، حلت حرمت تو بات کی بات ہے، پہلے تو توکل کے خلاف ہے. اللہ مالک ہے جی، ہاں اللہ بہترین کرنے والا ہے. ویسے آپ معروف کام کریں اور حرام کی بجائے حلال کے راستے ڈھونڈیں. تو یہ شیطان ہمیں غم میں مبتلا کرتا ہے. ان غموں میں سے ایک غم یہ ہے کل تمہارا کیا ہوگا. کون سا کل؟ پتہ نہیں ہم ہیں بھی کہ نہیں، آیا ہی نہیں. ہاں جو آیا ہی نہیں، یہ غم ہے. شیطان ہمیں 2 طرح سے غم میں مبتلا کرتا ہے، ایک گزرے ہوئے کل کو لے کر، ایک آنے والے کل کو لے کر. گزرے ہوئے کل کا غم، کل میرے شوہر نے ایسا کیا تھا، میرے بیٹے نے یوں کہا تھا، میری نند نے ایسے دیکھا تھا. وہ بھی کل گزر گیا، رات گئی بات گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رات کو بستر پر سونے جانے سے پہلے جس کی بات سے رنج پہنچا اسے معاف کر دیں، اور جس سے آپ کو رنج پہنچا اس سے معافی مانگ لیں. معاملے ختم کر کے سوئیں، کیا پتا کل نصیب ہو کہ نہ ہو. اور رہ گیا آنے والا کل، وہ کس نے دیکھا ہے، کیا پتا وہ کتنی خوشیاں لے کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر حقیقی بھروسہ رکھو تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ وہ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور واپس بھرے پیٹ آتے ہیں. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو دانا ہی اللہ کھلائیں گے، یعنی کھانا ہی کھلائیں گے. اللہ جو آپ کی ضرورت ہے ٹائم کی اللہ پورا کرتے. اللہ کو نہیں پتا کہ آپ کی ضرورت ہے، پتہ ہے نا. تو لہٰذا اور اگر کوئی وقت آ ہی جائے، انسان ہے آ جاتا ہے، تو کھڑے ہوں 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے کہیں اللہ جی میری ضرورت ہے پوری کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا تمہیں ہانڈی کا نمک چاہیے ہو تو اللہ سے مانگو، تمہیں جوتے کا تسمہ چاہیے ہو تو اللہ سے مانگو، یہی تو بتایا ہے. لہٰذا ضرورت آ جائے تو کھڑے ہوں اللہ سے سوال کریں. اب اللہ کا مسئلہ ہے اللہ کیسے بھیجے، چاہے جبرائیل کو بھیجے تو چاہے کسی بندے کو بھیجے، نان آف آر بزنس، وہ اللہ حل کر دے گی. اور اگر اللہ کسی چیز کو حل نہ کرنا چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. پھر کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تو سبب اور مسبب دونوں ہی اللہ. لہٰذا اس تھاٹ کو آپ کلیئر کر لیں گے نا تو چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی، ہر بندے کے لیے ہو جائیں گی. لہٰذا شیطان کی اس کام میں مبتلا نہ ہو کہ کل کیا ہوگا. الآن میں جیئیں، آج میں جیئیں. ہاں کل کے لیے خیر مانگے اللہ سے، آنے والے کل کے لیے خیر مانگے، اور گزرے ہوئے کل کے لیے معافی. جو ہم کر چکے ہیں کچھ غلط تو ہم نے بھی کیا ہوگا نا. اپنے دعوے میں تو ہم سب بھی فرشتے ہیں، لیکن جو مسئلہ ہے، اور ہر گھر میں مسئلہ ہے، تو کچھ غلطی سامنے والے کی ہے تو کچھ میری بھی تو ہے. تو اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگے، استغفار کی کثرت کریں، اور استغفار کی کثرت کریں، اور آنے والے کل کے لیے اللہ سے خیر کی دعا کریں، اللہ سے رحم مانگیں، برکت مانگیں، اور اللہ پہ توکل رکھیں. جی توکل رکھیں اللہ پر، وہ دینے والا ہے. صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقات کر. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو صدقات نہیں کرتے، سود کا کام کرتے ہیں، وہ دیوانے ہیں، پاگل. دنیا میں بھی ہیں، مال کی محبت میں دیوانے ہیں، اور آخرت میں ان کی دیوانگی فزیکلی بھی ظاہر ہوگی. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. انہیں یہ سزا ملے گی کیونکہ وہ کہتے ہیں تجارت اور سود ایک جیسے ہیں. بظاہر ایک جیسے ہیں جی، بظاہر ایک جیسے ہیں. آپ نے یہ ٹیشو خریدا یا بیچا، آپ کے ایک ٹیشو کا رول بیچا، فرض کریں آپ کو 10 روپے کا پڑا،
تو آپ نے اسے 15 روپے میں بیچ دیا یا 12 روپے میں بیچ دیا. کاروبار ہے، ایسے کاروبار ہوتے ہیں، اپنا پروفٹ رکھ کے بیچتے ہیں. اور کسی کو پیسے دیے اور اس کے اوپر منافع لیا. تو وہ کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ چیز بیچ کر اس کے اوپر پیسے لیتے ہو تو ہم پیسہ دے کر اس کے اوپر پیسہ لیتے ہیں، تو غلط کیا ہے؟ ہاں، یہاں پر آ جائے. غلط ہے کسی کی مجبوری کا استعمال کرنا. ہاں، ضرورت اور مجبوری میں فرق ہوتا ہے. ٹیشو میری ضرورت ہے، مجبوری نہیں ہے. میں ٹیشو نہیں استعمال کروں گی تو رومال استعمال کر لوں گی. آپ ٹیشو آ گئے، پہلے کہاں تھے؟ رومال ہی استعمال کرتے تھے نا. ہاں، مجبوری ہے میڈیسن. ہاں، میرے گھر میں کوئی بیمار ہے اور مجھے دوائی چاہیے اور ہر حال میں مجھے لانی پڑے گی، اور اگر میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں تو میں آلٹرنیٹ نہیں ڈھونڈ سکتی. اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، اور میں کسی سے اس مجبوری میں جا کر ادھار مانگوں. ٹیشو کے لیے آپ ادھار مانگیں گے؟ نہیں مانگیں گے. آپ کہیں گے چل نہیں تھے تو پرانا کوئی دوپٹہ لے کے پھاڑ کے 4 رومال بنا لے. ہماری ماں یہی کرتی تھی. ہر ایک آسائش کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. آج ہم سینیٹری پیڈز یوز کرتے ہیں، اگر پیسے نہ ہو تو کیا کریں گے؟ وہی جو پہلے کرتے تھے. جا کے کسی سے ادھار تو نہیں لیں گے. بلکہ اگر فرض کریں کہ بچیاں ہو اور وہ کہہ دیں کہ امی آپ کچھ ارینج کر کے لا دے، تو آپ سے ڈانٹ کھائیں گی. آپ کہیں گے نہیں رہن دو، تاڑے ایس یعنی آسائش کے لیے میں ادھار نہیں مانگنے والی. مینج ہو سکتا ہے نا، کرو. سب مائیں یہی کریں گی، ہر عقل مند آدمی یہی کرے گا. لیکن اللہ رحم فرمائے، کسی کے گھر میں کوئی پیشنٹ ہے، کوئی بھی پیشنٹ ہے، یعنی کہ فرض کریں کہ استھما کا پیشنٹ ہے گھر میں. اب سردی ہے، آج یہ موسم استھما والوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. اب اس کو فٹس آنے لگے اور پیسے نہیں ہیں، اس کو سانس لینا مشکل ہوا ہے، آنکھیں باہر آ رہی ہے. اب کیا کریں گے؟ دوڑیں گے قریب ترین بندے کے پاس، جائیں گے، اسے کہیں گے مجھے پیسے دے دو. میری بچی کو اٹیک آیا ہے یا میری بیوی کو اٹیک آیا ہے سانس کا، اور مجھے دوائی لے کر آنی ہے اور مجھے اس کا انہیلر خریدنا ہے، مجھے پیسے دے دو، ادھار دے دو مجھے، میں تمہیں دے دوں گا. اب اس وقت اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے اوپر اتنے پرسنٹ انٹرسٹ تم پے کرو گے، آپ مان جائیں گے؟ ہاں. اس وقت ہی آپ سوچیں گے کہ میں کہاں سے دوں گا، کہاں سے آئے گا. آپ کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے دو تو صحیح. وہ ضرورت نہیں، وہ مجبوری ہے. آپ اگلے کی مجبوری کو خرید لیں. اور یہ ایک بہت ہی کمینی حرکت ہے، بہت کمینی حرکت. یہ بے حسی ہے، یہ ظلم ہے. جانور بھی ایسا نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا، ایک جانور جو ہے زخمی ہو یا کچھ ہو تو دوسرے جانور اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے، اور سم ٹائمز وہ انسانوں کو آ کر مدد کے لیے لے کر جاتے. جو جنگلوں کے قریب وغیرہ گاؤں ہے وہاں پر ایسے واقعات کئی دفعہ پیش آتے ہیں. اگلے دن بھی ایک ریل میں واقعہ دیکھ رہی تھی، اس طرح نہیں، سچ مچ کا واقعہ تھا. وہ ایک بندے نے ہرن پالا ہوا تھا، تو وہ اس کا بیک گراؤنڈ سارا بتا رہے تھے. آسٹریلیا کے کسی علاقے میں کہ گاؤں کے قریب، جنگل کے قریب گاؤں تھا، تو وہ شہر سے واپس آ رہا تھا. وہاں پر فارمنگ کا بہت زیادہ ہے، کوشش وہ کر رہے ہیں، زمین بہت ہے تو فارم ہاؤسز بنانے کی. تو فارم ہاؤس شہروں سے بہت دور دور ہوتے ہیں. تو اس نے وہ رکھا ہوا تھا پک اپ لالا ٹائپ. تو وہ اس پر واپس آ رہا تھا، تو رستے میں جو ہے نا وہ ہرن کھڑا تھا، بڑا ہرن. تو وہ یعنی کہ اس کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے ہارن دیا، تھوڑی سی گاڑی چلائی، وہ 2 قدم پیچھے ہوا، پھر آگے کھڑا ہو گیا. 2 3 دفعہ جب ایسے کیا تو وہ روک کے اتر آیا. تو اس کو لے کر گیا تو اس کا بچہ جو ہے نا وہ پھنس گیا تھا کسی جگہ پر، اور وہ زخمی ہوا تھا. تو اس نے پھر وہ ہٹا ہٹو کر اس بچے کو نکالا. تو اس کی دیکھا ٹانگ شانگ ٹوٹ گئی تھی. تو پھر اس نے اس کو کہا، بندے نے، کہ میں اس کو لے کر جا رہا ہوں. اس کو سمجھ آئی نہیں آئی، لیکن بہرحال اس نے روکا نہیں، تو وہ لے گیا. اس نے پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا، سارا کچھ کیا. تو اس کا چھوٹا سا بندے کا اپنا بچہ تھا، تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا کافی. تو پھر وہ چھوڑنے آیا واپس جب وہ ٹھیک ہو گیا. تو وہ جو اس کا باپ یا ماں ہرن تھی، جو بھی تھی، اب میل تھی فیمیل تھی مجھے نہیں پتا، تو وہ جو ہے وہ آ کے ملی بھی اس سے. تو وہ بچہ گیا ہی نہیں اس کے ساتھ، وہ اس کے بچے کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو گیا تھا، وہ واپس آ گیا. تو وہ سارے اس کا ڈاکیومنٹری دکھا رہے تھے کہ جانور میں بھی یہ چیز ہے کہ دوسرا جانور تکلیف میں ہے تو ہم اس کی مدد کریں. تو ہم تو انسان ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ اگر کوئی مصیبت میں ہے تو ہم اس پر صدقہ کریں. ہمیں آلریڈی پتا ہے کہ ہمارا نیبر ہے فلاں، یا نیبر نہیں ہے، جاننے والا ہے، اس کے حالات خراب ہے،
اور وہ پریشانی میں آتا ہے میرے پاس اور وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے ادھار دے دو، تو مجھے اصل میں اس کو صدقہ کر دینا چاہیے، کہ آلریڈی پتہ ہے اس کے حالات خراب ہے، کہاں سے واپس کرے گا۔ اب یہاں پر الٹی گنگا بہ رہی ہے، صدقہ نہیں کیا تو چلو کم از کم ادھار دے دو، قرض حسنہ جب ہوگا دے دینا، جاؤ کوئی بات، چلو یہ برابر برابر ہے، پھر بھی اللہ اس پہ اجر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں قرض حسنہ پر بھی اجر دوں گا، مگر یہاں پر تو ایک کسائی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تمہاری بچی مر رہی ہے، میں اس کی جان بچانے کے لیے پیسے دے رہا ہوں، تو مجھے بھی تو کچھ دو، تمہاری تو بچی بچے گی، مجھے کیا ملے گا، میں تو تمہیں پیسے دیے ہیں، لہٰذا تم اس کے اوپر مجھے انٹرسٹ دو گے۔ یہ ہے جی سود۔ اور سود پر قرض انسان تبھی لیتا ہے جب وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے، ورنہ کس کا دماغ خراب ہے کہ لے 10,000 روپیہ اور واپس کرے پتہ نہیں کتنے لاکھ، کیونکہ وہ تو سود دیے جائے گا نا، جب تک اصل قرض نہیں دے سکے گا، تو وہ آپ کبھی دیکھیں تو وہ لاکھوں کما لیتے ہیں، تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے؟ لیکن انسان پھنستا ہے تو آتا ہے۔ تو یہ ضرورت کو خریدنے والے لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں۔ لہذا تجارت اور سود یہ بالکل یکساں نہیں، یہ تو اس کا اخلاقی پوائنٹ ہے، ٹیکنیکلی بھی یکساں نہیں۔ ٹیکنیکلی تجارت کیا ہے؟ کوئی چیز بیچنا، میں پین بیچتی ہوں اور آپ سے اس کے بدلے میں پیسے لیتی ہوں، تجارت ہے۔ سکلز بھی بیچی جا سکتی ہیں جی، جیسے یہ میری بہن شازیہ میری ہیلپ کرتی ہے، میں اسے پے کرتی ہوں، تو سکلز بھی بیچی جا سکتی ہیں، جیسے آپ نائی سے بال کٹواتے ہیں اسے پیسے دیتے ہیں، درزی سے کپڑے سلواتے ہیں اس کو پیسے دیتے ہیں، سکلز کے بدلے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، دونوں تجارت کی شکلیں ہیں۔ وہ HR ہے نا، تو یہاں پر چیز بیچ رہے ہیں۔ لیکن جب قرض لیا تو اس کے اوپر پیسے کس چیز کے اگینسٹ؟ میں نے آپ سے 100 روپے قرض لیا اپنی ضرورت میں کہ مجھے ایک 100 روپیہ دے، میں آپ کو پے کر دوں، آپ نے مجھے 100 روپیہ دیا، میں نے آپ کو 100 روپیہ ہی واپس کرنا ہے، اگلے دن کر دیا یا ہفتے بعد کر دیا۔ لیکن آپ کہتے کہ نہیں، میں نے تمہیں 100 روپیہ دیا اور میں نے اب انتظار کرنا ہے 4 مہینے، تو میں کیوں انتظار کروں، مجھے اس انتظار کے بدلے میں تم پیسے دو۔ تو ایکچولی آپ کس بات کے پیسے لے رہے ہیں مجھ سے؟ کسی بھی چیز کے نہیں نا، آپ نے مجھے جو اصل رقم آپ نے دی ہے دیٹ از یور رائٹ، وہ تو میں واپس کروں گی کروں گی۔ وہ اتنا بڑا حق ہے کہ اگر میں پیسے ادا کیے بغیر مر گئی تو میرے مال میں سے سب سے پہلے وہ قرض ادا کیا جائے گا، وہ اتنا بڑا حق ہے، وہ تو اللہ نے اسٹیبلش کر دی ہے۔ اگر ایک انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے قرض ادا ہوتا ہے، قرض ادا ہونے کے بعد وصیت پوری کیے جانے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ تو جو آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں وہ تو آپ کا حق ہے، لیکن اب میں کہوں کہ ان پیسوں کے اوپر مجھے پروفٹ دو، وہ پروفٹ کس چیز کا ہے؟ اس پروفٹ کی اساس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، دراصل کچھ بھی نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ ظلم، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، اسی لیے سود حرام، کیونکہ اس طرح تو ہر بندہ دوسرے کو لوٹنا شروع کر دے گا، اور ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جس کے اندر بے حسی ہوگی، ظلم ہوگا، اور ہر بندہ ہی قرض دار ہوگا۔ ہاں، یہ جو ایون پاکستان قرضے میں ہے، ایک تو عیاشیوں کی وجہ سے ہے، وہ تو ایک مسئلہ ہے، غبن عیاشی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرضے سودی ہے نا، فرض کرو اگر لیا تھا 1 ارب تو بن گیا 1 ارب قرض لیا، فرض کریں تو وہ کتنے ارب واپس کرنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر سود ہے نا۔ اب دیکھیں فرض کریں کہ 40 سال پہلے لیا تھا 1 ارب روپیہ، تو اب 40 سال کا سود ڈالیں گے، اور انٹرنیشنل بینکنگ میں بھی وہی ہے کہ ہر سال کے ساتھ سود کی ریشو بڑھ جاتی ہے، تو اب آپ 40 سال کا سود کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 1 ارب پتہ نہیں 40 ارب بنا ہوگا، 50 ارب بنا ہوگا، یہ اس طرح ہمارے اوپر پیسے چڑھے ہوئے۔ تو یہ ہے سود کا معاملہ، ہر بندے کے ساتھ یہی ہے۔ جو لوگوں نے گھر رینٹ پہ دیے ہوتے ہیں
وہ ہر سال وہ بڑھاتے ہیں، تو یہ کس زمرے میں بعد میں بات کرتے ہیں. ہاں سوال آپ کا میں نے سن لیا ہے، پہلے ہم اصول تو دیکھ لیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے، اچھا اللہ اللہ ہے نا، ایسی بات اللہ ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ کو سوٹ بھی کرتی ہے، اور کسی کو سوٹ نہیں کرتی. اللہ کہتے ہیں تجارت اور سود برابر ہے. تجارت اور سود میں ایک اخلاقی فرق ہے، ایک ٹیکنیکل فرق ہے، بیسیکلی وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے. لیکن اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جواب دے رہے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا. کیسے برابر ہوگا سود اور تجارت؟ ایک حلال ہے ایک حرام ہے. یہ فقہی فرق ہے جی، یہ دینی فرق ہے. وہ جو مجبوری والی بات تھی وہ اخلاقی ڈفرنس ہے، کہ تجارت لین دین خوشی سے ہوتا ہے. میں گئی، میں نے جوڑا لینا تھا، میں نے جوڑا لیا، پیسے دیے، گھر آ گئی، میری خوشی ہے. اور میں نے اپنی بچی کی دوائی خریدی. آپ آج تک خوشی سے ہاسپٹل گئے ہیں؟ کیا جی جاواں ذرا میں ہسپتال دوائی لائے ہوں؟ ہوتا ہے کبھی؟ نہیں. وہ مجبوری ہے. جب تک مجبوری نہ ہو آپ اٹھ کر دوائی نہیں کھائیں گے، خریدنا تو دور کی بات ہے. تو لہذا تجارت خوشی سے لین دین ہے، اور کچھ کام ہے جو ہم مجبوری سے کرتے ہیں، جیسے میڈیکل ہیلپ وغیرہ. تو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ ہے سود، کیونکہ قرض دے رہے ہیں ہم کسی کی مجبوری میں، اور اس پر ہم اس سے پروفٹ مانگ رہے ہیں. دوسرا فرق جو ہے وہ ٹیکنیکل ہے، کہ تجارت ہے کوئی چیز یا کوئی اسکل بیچ کر اس کے اگینسٹ پیسہ لینا، اور سود ہے کسی کو ادھار پیسہ دینا، اصل رقم بھی میری اور اس کے اوپر پروفٹ بھی. حرام ہے، بالکل حرام ہے. اب تیسری بات آ گئی جو اللہ پاک نے کہی، اور کیا ہی حسین بات کہی. اللہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود باہم برابر ہیں. بہت سارے مولوی کہتے ہیں جی، آپ کے فتاوا لکھے ہوئے ہیں. یہ جو ہیں شبانہ ان کے بھائی ہیں، عرفان زمان بھائی، تو وہ بینک میں تھے، تو ڈسکشن ہوئی کہ آپ بینکنگ چھوڑ دیں. تو انہوں نے ایک دو لوگ، انہوں نے اپنی سٹاف سے بات کی کہ میں بینکنگ چھوڑ رہا ہوں، یہ حرام ہے. تو وہاں جہاں وہ کام کرتے تھے، جس برانچ میں تھے، مجھے نہیں پتا کہاں پہ تھے، تو وہاں قریب مسجد تھی، وہاں لے گئے. تو مولوی صاحب نے ان کو ریٹن فتویٰ دکھایا جس پر 100 علماء کے سگنیچرز تھے، کہ سود نہیں ہے، یہ حلال ہے، بینک کی نوکری وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو پھر کچھ عرصہ انہوں نے اس ارادے کو چھوڑ دیا، مگر پھر دوبارہ ان کے سامنے حدیث آئی تو فائنلی انہوں نے یہ نوکری ختم کر دی. لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں لکھے ہوئے فتاوا موجود ہے، گورنمنٹ کے پینل پر بڑے مولوی ہیں. طارق جمیل صاحب نے بھی تو کہا سود لینا حرام ہے، اور سود پر قرض لینا وہ جائز ہے. جدو تسی لین والا رکھو گے تدی تے قرض لین والا آئے گا. یعنی آپ کہیں کہ شراب پینا حرام ہے، لیکن شراب اگر کسی نے کسی کے لیے خریدی تو وہ گناہ نہیں. واجہ بنے جی، آپ کو شراب کی خرید فروخت ہر چیز حرام کرنی پڑے گی. آپ نے شراب پی لی تو وہ حرام ہے، آپ نے شراب بیچی، شراب کی کمائی حرام ہے. لیکن جس نے کسی کے لیے شراب خریدی وہ حرام نہیں ہے، اس نے اپنے لیے نہیں خریدی، اور بھائی وہ بھی حرام ہے. آپ کو ہر چیز حرام کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ چیز حرام ہوگی، تب وہ چیز بین ہوگی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، شراب جس کے لیے اٹھوائی جائے اور جو اٹھائے دونوں پر لعنت ہے. اور سود کی دستاویز جس کے لیے لکھی جائے، جو لکھے، جو گواہ بنے، سب پر لعنت. لکھنے والے پر، لکھوانے والے پر، ہی تو لینے دینے والے ہیں نا. جو لکھے اور جو سگنیچر کرے بینگ گواہ، ان پر بھی لعنت. تو بینکر بیچارے کیا کرتے ہیں؟ سود کی دستاویز لکھتے ہیں. کیا یہ حدیث طارق جمیل صاحب کو نہیں پتا؟ پتا ہے نا. پھر دین کا مذاق بنایا ہوا ہے. کیونکہ اگر سچ بولیں گے تو حکومت کے پینل سے فارغ ہو جائیں گے نا. اسرار صاحب کو کبھی کسی نے لفٹ کرائی؟ کیونکہ وہ کہتے تھے یہ حرام ہے. تو اللہ کہتے ہیں بھیا میں تمہیں فرق بتاتا ہوں سود میں اور تجارت میں. میں رب ہوں، میں نے تجارت کو حلال کر دیا، سود کو حرام کر دیا.
لہذا ایک حلال ہے ایک حرام ہے. سور جانور ہے، بندے کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، جانور کھاتا ہے، سبزی کھاتا ہے. سبزی کھاتا ہے نا. بکرا بھی سبزی کھاتا ہے. بکرا حلال ہے سور حرام ہے، کیوں؟ حفصہ، اللہ نے کہہ دیا بکرا حلال ہے سور حرام ہے. بھئی کتا تو اس لیے حرام ہے نا کہ وہ کچا گوشت کھاتا ہے. بلی حرام ہے، کچا گوشت کھاتی ہے، جانور پکڑتی ہے کھا جاتی ہے. سمجھ گئے سر؟ اللہ جی سمجھ گئے. شیر نہیں کھانا، سمجھ گئے. سور کیوں نہیں کھانا؟ کیونکہ میں نے کہا ہے نہیں کھانا. میں نے کہا ہے نہیں کھانا. سبزی خولا نہیں کھانا. آمنا وصدقنا، بات ہی ختم ہے. جب میں نے رب نے کہہ دیا حرام حرام، لہذا سود حرام ہے. جی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا حرام. تو اللہ کے قربان جائیں، یہ بات اللہ ہی کہہ سکتے ہیں. اور سود بھی میں نے کہا نا اللہ کو ہی کرتی ہے. اللہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو تجارت اور سود ایک جیسا ہے. ہرگز نہیں. تجارت کو میں نے حلال کہا ہے، سود کو میں نے حرام کہا. سود حرام ہے تو پھر سود ہر کسی سے لینا حرام ہے اور ہر کسی کے لیے حرام. یعنی کہ غریب اگر سود لے تو حلال ہے، غریب سود دے تو حرام ہے. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، نبی نے کہا. حرام ہے. جو آج سود لے رہا ہے نا، وہ کل امیر ہو جائے گا سود کے پیسوں سے. اور پھر وہ ویسا ہی ظالم ہوگا جیسا پہلے سود لینے والے ظالم تھے. ایزی منی کے ساتھ ظلم ہی آتا ہے جی. ہاں، محنت کی کمائی کی اور بات ہوتی ہے. تو سود حرام ہے، تجارت حلال ہے. اب اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس میری نصیحت آ گئی، فنتہا، باز آ جائے وہ، باز آ جائے وہ، فوراً باز آ جائے. تو یاد کریں شراب کا حکم. جب اللہ پاک نے کہا شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہیں لڑانا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل کر دینا چاہتا ہے، فَأَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب باز آؤ گے تم. انتہینا ربنا، انتہینا ربنا، صحابہ پکارے اللہ ہم باز آ گئے، اللہ ہم باز آ گئے. اسی وقت شراب چھوڑ دی. یہ ایک جملہ ہے، پر اس کا حقیقت کا منظر آپ دیکھیں نا. جو شراب کے عادی تھے انہوں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی. ایک چائے آپ چھوڑ دیں تو کتنے دن لگتے ہیں نارمل ہوتے. وہ لوگ تو شراب کی عادی تھے، چھوڑ دی. تو یہاں بھی وہی انداز ہے، فانتہا، بس باز آ جاؤ، رک جاؤ، سٹاپ اٹ. فلاحما سلف، جو اصل جو پچھلا مال تم لے چکے وہ تمہارا ہے. پہلے جو سود لے چکے، یعنی کہ کسی نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے سود لے رہا ہے، اس کو اب سود کا حکم سمجھ آیا، وہ اپنے پیسے نکلوا لے. جو پہلے وہ سود کے اوپر پیسے لے چکا، ظاہر اس نے گھر بنایا یا جو بھی کیا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ اللہ کہتے میری طرف ہے، وہ امرہ الی اللہ، اس کا فیصلہ میں کروں گا. جو تم نے پہلے لیا وہ تمہارا ہے، واپس کرنے کی ضرورت نہیں. اٹس اوکے. اب میرے پاس آؤ گے تو میں فیصلہ کروں گا، معاف کرتا ہوں کہ نہیں وہ میں دیکھوں. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جس نے دوبارہ سود کا کام کیا وہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے. کون ہے یہ؟ یہودی، وہ تو قرآن کو نہیں مانتے. عیسائی، وہ بھی قرآن کو نہیں مانتے. تو کس کو کہہ رہے ہیں اللہ؟ ہم کون؟ مسلمان. جو مسلمان سودی کاروبار کرے وہ جہنمی ہے، جہنم میں ہمیشہ رہے گا. پاکستان کا نظام کون سا ہے؟ سود کا. یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے. 75 سال ہو گئے ہم سود کا نظام بدل سکے. یہ سبب ہے. یہ جو کوئی حل نظر نہیں نہ آ رہا، یہ سبب ہے. بدلنے کی کوشش سنجیدگی سے کی ہی نہیں. حکمرانوں کا تو جو مسئلہ ہے وہ تو ہے، عوام نے چھوڑا. کتنے ہی گھر ہیں جو چلتے ہی سود پر ہیں. پیسے لے کر جو ان کو وہ ملا پراویڈنٹ فنڈ وغیرہ، وہ لے جا کر بینکوں میں رکھ دیا اور وہاں سے سود لے لے کر کھا رہے ہیں نا. کیا واقعی وہ اتنے مجبور ہیں کہ سود کے اوپر پلے؟ کیا وہ اور کوئی راستہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، مگر اس میں مشقت آتی ہے نا. جیسے گھر لیں، اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں، انکم آئے گی، مگر ایک تو وہ انکم تھوڑی سی کم ہوگی، اور دوسرا اس کے پیچھے مشقت ہے. گھر کا حفاظت کرنی پڑے گی، کرایہ داروں کو دیکھنا پڑے گا، اگر وہ چلے جائیں نئے ڈھونڈنے پڑیں گے، ہے نا یہ سارے مسائل.
گاڑیاں لے کر آپ اوبر وغیرہ پہ ڈال سکتے ہیں، مگر وہی بات ہے، مشقت کرنی پڑے گی۔ ہاں یہ ہے ایزی منی، پیسے بینک میں رکھ دو، گھر میں بیٹھ جاؤ، آپ کو روز مہینے کے مہینے یا اینول جیسے بھی آپ نے جو حساب رکھا ہے، آپ کو وہ پروفٹ مل رہا ہے، نہ انگلی ہلانی پڑ رہی ہے نہ کچھ، بس گئے چیک پر سائن کیے اور پیسے لے آئے، ایزی منی ہے۔ اور اصل رقم جب چاہو نکلوا لو، جو آپ نے انویسٹ کیا ہے وہ تو فوراً نہیں نکال سکتے، آپ نے گھر لیا آپ ہی کے پاس ہے، لیکن فرض کریں آپ کو ضرورت پڑ گئی تو کھڑے کھڑے تو سیل نہیں ہوگا، ظاہر ہے کسٹمر ملے گا تو سیل ہوگا، آپ سٹک ہو جاتے ہیں سچویشنز کے اندر۔ بینک میں آپ گئے اور فوراً پیسے نکلوا لیے، آسانیاں ہیں، لیکن یہ آسانی کس کے ساتھ ہے؟ جہنم کی قیمت کے ساتھ۔ آخرت بیچ کر دنیا خرید لو بھائی، پڑی ہے۔ اور پاکستان کے کتنے فیصد لوگ ہیں جو سود کھا رہے ہیں؟ دیکھیے گا، ڈھونڈیے گا، ہر دوسرے بندے کا یہی معاملہ چل رہا ہے، بینک میں پیسے رکھے میں نکلوا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ نہیں، اگر بینک میں پیسے رکھے اس کو سود نہ لیں پھر تو نہیں کوئی مسئلہ۔ آپا فی الحال تو ہم سود کی بات کر رہے ہیں، خالی پیسے رکھنے سے ویسے نہیں ہے مسئلہ، کہ آج کل جیسے تنخواہیں وغیرہ بھی بینک میں آتی ہیں، لیکن اس کا یعنی بہت مجبوری ہے تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں، سیونگ اکاؤنٹ نہ کھلوائیں۔ ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ میں فی الحال ہم سود پر بات کر رہے ہیں، ٹھیک؟ باقی وہ تو میں آپ کو پہلے ہی کہتی ہوں کہ 100% بچنے کے لیے تو سسٹم چینج کرنا ہوگا۔ اس سے جو پروفٹ آتا ہے نا اس سے وہ عمرے اور ہر سال تقریباً کرنے جاتے ہیں۔ یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے جی۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا ہے، یعنی سود میں اللہ نے برکت نہیں ڈالی، سود سے برکت نہیں آئے گی، اسی لیے پاکستان میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ہماری معیشت ڈاؤن ہے، اس کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب سود بھی ہے۔ اب اس پر سوال ہوتا ہے، اچھا امریکہ میں بھی تو سود چل رہا ہے، یورپ میں بھی سود چل رہا ہے، تو آپ کو کس نے کہا کہ امریکہ مقروض نہیں ہے؟ امریکہ بھی اتنا ہی مقروض ہے، یہ چمک دمک ظاہری ہے۔ ہاں، ابھی 2014 میں بڑا ایشو بنا تھا، امریکہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، امریکی گورنمنٹ کے پاس، کہ وائٹ ہاؤس کے ملازموں کی تنخواہیں پے ہو سکتی، انہوں نے پھر نیا قرض لیا سکس برادرز سے نئی شرائط کے اوپر۔ تو سود سے پریشان ہو بھی اتنے ہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ سود کا سسٹم ہے، یہ ایک سود کا نظام ہے جو چل رہا ہے وہاں پر۔ جیسے کرونا آیا تو جب کاروبار ذرا رکے تو آپ نے دیکھا کہ جو لکھ پتی تھی ان کے پاس ایکچوئل پیسہ نہیں تھا، جن جن کا کاروبار ہے انہوں نے ایکسپیرینس کیا، ہاتھ میں کیا ہے؟ ویسے ہم لکھ پتی ہیں، ہمارا اتنے لاکھ کا یا اتنے کروڑ کا کام ہے، مگر ہاتھ میں کیا ہے؟ ٹھنگا۔ یہ پتا کب چلا؟ کرونا میں، ننگا ہو گیا سود کا نظام، پیسہ کہاں ہے؟ پیسہ کہیں بھی نہیں ہے، یہی تو سود ہے، یہی تو سود ہے، آپ کو بھرم میں مبتلا رکھا جاتا۔ لہٰذا امریکہ ہو، یورپ ہو، سبھی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ لوگ بڑے خوشحال ہیں، وہاں کی گورنمنٹس ہم سے بڑے قرضوں میں پھنسی ہوئی، ہاں انہوں نے ایک جال بنایا ہوا ہے، وہ جال جس وقت ٹوٹے گا سب کولیپس کر جائے گا، کیونکہ بیسیکلی نیچے کوئی اسٹرانگ بنیاد نہیں۔ تو یہ ظاہراً لگتا ہے فلاحی ریاستیں نہیں ہیں، سودی ریاستیں ہیں، فلاحی ریاست اور چیز ہوتی ہے جی، وہاں جو ہوتا ہے ریل میں ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ غلط فہمی ہے، یہ ظاہری دھوکہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں سود میں کوئی برکت نہیں ہے، ہاں صدقوں کو میں بڑھا دیتا ہوں، صدقوں کے نظام میں برکت ڈال دیتا ہوں۔ صدقوں کے نظام کی برکت آپ مسلمانوں کے عہد میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کو دیکھیں، مدینہ آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، اور کتنے مہاجر آئے اور کتنا کچھ ہوا، خالی مکہ کے تھوڑی مہاجر آئے تھے، جو مسلمان ہوتا تھا ہجرت کر کے کہاں آتا تھا؟ مدینے، ہزاروں مہاجرین آئے، ان سب کو آباد کیا، جنگیں لڑی، سارا سود کا نظام ختم کیا، سارے سود پے کیے، اور اس کے باوجود آپ دیکھیے صرف جو ہے 13-14 سال کے اندر 15 کر لے مسلمان خوشحال ہو گئے تھے۔
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ختم ہوتے ہوتے آخر زمانے میں 7واں سال تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 10 سال خلافت رہی ہے ان کی، 7واں سال تھا تو انہوں نے میٹنگ بلوائی کہ یہ جو بیت المال میں پیسے فالتو پڑے ہیں اور استعمال میں نہیں ہے، تو مسلمانوں کا پیسہ جمع ہوا ہے، استعمال میں نہیں آ رہا، اس کا کیا کریں؟ اور حالانکہ بچے کا پیدا ہوتے ہی الاؤنس مقرر کر دیا جاتا تھا اور سارے فلاحی کام ہو رہے تھے، مسجدوں کے مؤذنوں کو، صفائی کرنے والوں کو، اماموں کو، خطیبوں کو، سب کو الاؤنسز مل رہے تھے، اس کے بعد پیسے ایکسٹرا پڑے تھے۔ اور یہ ٹوٹل زمانہ آپ کر لینا، 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، 10 سال عمر کے، 20 سال، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال، 22 سال بنتے ہیں۔ چلیں کچھ کچھ مہینے اوپر آتے ہیں، ابو بکر کے 4 مہینے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مہینے ہیں، عمر کا شاید 1.5 مہینہ ہے، تو آپ 23 سال کر لیں۔ 23 سال کے اندر خالی ہاتھ مسلمانوں نے زکوٰۃ اور صدقات کے نظام کو بحال کر کے، سود کے نظام کو ختم کر کے، ایسا نظام قائم کیا جس میں ایکسٹرا منی موجود تھی، اور وہ بہت تھی۔ اور یہ صرف پیسے کی ٹرم میں بات ہو رہی ہے، صرف پیسے کی ٹرم میں، جو زمینیں وغیرہ تھی وہ الگ تھی، اور ہر بندہ خوشحال تھا۔ اور سچ مچ وہ ٹائم تھا کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے، صدقہ لینے والا نہیں ملتا تھا، لوگ صدقات جمع کرتے تھے، بیت المال میں کرواتے تھے جمع، کیونکہ پرسنل لیول پر ضرورت ہی نہیں تھی، ہر کسی کو الاؤنس مل رہا ہے بھائی، بچہ جو پیدا ہوا اسے الاؤنس مل رہا ہے۔ اچھا صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی، جو ذمی ہے، جو ٹیکس پیئر ہے، ٹیکس پیئر کا اصول کس نے دیا؟ اسلام نے۔ آج ہم بدقسمتی ہے کہ آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو شاید کچھ کیا ہی نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آغاز کا زمانہ تھا، بلکہ عمر کا زمانہ بھی نہیں تھا، ابو بکر کا زمانہ تھا۔ تو ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وزیروں میں سے تھے، ساتھیوں میں سے تھے، تو ایک بندہ آیا، مجوسی تھا، آتش پرست غلام تھا، تو وہ کام کرتا رہا، بوڑھا ہو گیا، کام کے قابل نہیں رہا، تو اس کے مالک نے اس کو پیسے ویسے دینے بند کر دیے۔ اب اسلام کے قانون میں غلام کی ملکیت تو کوئی نہیں ہوتی بہرحال، تو وہ آئے، تو یہ کہ وہ بھیک مانگ رہا تھا مدینے میں، تو عمر نے پکڑا کہ تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں فلاں کا غلام تھا، اب میں بوڑھا بوت ہو گیا، مجھ سے کام نہیں ہوتا، تو وہ میرا خرچہ نہیں اٹھاتے، تو میں کیا کروں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوا لیا اور کہا میری بات سنو، ساری جوانی یہ بندہ تمہیں کما کر دیتا رہا، اب یہ بوڑھا ہو گیا تو اب یہ بھیک مانگے گا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ بندہ؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر یہ آپ دیکھیں کہ جو ذمی تھے، ٹیکس پیئرز تھے، ہر ایک کا الاؤنس اسی طرح تھا جس طرح مسلمانوں کا الاؤنس تھا۔ یہ آج ہم بڑا کہتے ہیں نا، یہ پاکستانی وہاں چلے جاتے ہیں نا، تو پھر وہاں جو لیگل ہوتے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، تو اگر جاب نہیں ہے تو جاب لیس ہونے کی وجہ سے الاؤنس ملتا ہے، یہ ان کی ایجاد نہیں ہے، ہاں یہ اسلامی فلاحی ریاست نے پیش کیا تھا اس وقت جب روم میں صرف ایک بڑا جو ہے پیشہ تھا کھانے کمانے کا، اور وہ تھا جسم فروشی۔ اس وقت جب پیرس، یورپ، یہ جو تھے نا، یہ گندگی کے ڈھیر تھے، ہاں وہاں پر جو پیرس میں تو خاص طور پر یہ تھا کہ جو گندگی ہے نا، یعنی کہ پوٹی وغیرہ جو ہے، تو وہ شہر، وہ سڑکوں کے اوپر پوٹی وغیرہ کرتے تھے، گلیاں پیوڈ نہیں تھی، پکی نہیں تھی، اور وہ ادھر ادھر پوٹیاں کرتے تھے، باتھ روموں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور بہت گندا ایریا تھا، ہاں باقی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، نہانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، نہ پاکی کا کوئی کانسیپٹ تھا، اسی گند کے اندر چلتے پھرتے تھے۔ اور آپ اس وقت کے حالات پڑھیں، اور لٹرل، یہ میں آپ کو ایگزیجریٹ کر کے نہیں بتا رہی، لٹرل یہ ہوتا تھا کہ جو گلیاں تھی نا محلوں کی، وہ گند سے بھری رہتی تھی، کیونکہ پاکی اور صفائی کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا، ایریا بہت ٹھنڈا تھا، نہاتے بالکل ہی نہیں تھے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ یہ کانسیپٹ تو دیا ہے عثمانی سلطنت نے ان کو، آخر میں عثمانی اور اس سے پہلے اموی، ہاں
سب سے پہلے اندلس اسپین مسلمان پہنچے، وہاں اموی گورنمنٹ قائم ہوئی ہے، قرطبہ۔ اس کے بعد پھر کسی نہ کسی شکل میں سلجوقی سلطنت قائم ہو گئی، ایوبی سلطنت قائم ہو گئی، آخری سلطنت وہاں پر ہماری عثمانی تھی، آج ترکی رہ گیا ہے اس کی یادگار۔ تو یہ قرطبہ طلیطلہ کی یونیورسٹی سب سے پہلی یونیورسٹیز تھیں جہاں یورپینز نے آ کر پڑھنا شروع کیا ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب کوئی نہا لیتا تھا نا تو کلیسا والے جو ہیں، چرچ والے، اسے کافر مانتے تھے، فتویٰ لگتا تھا کہ یہ نہانے لگ گیا ہے، یہ مسلمان ہو گیا، ہاں سزا دی جاتی۔ اس وقت میں علم پھیلایا ہے مسلمانوں نے، انہوں نے۔ آج بدقسمتی سے ہم اتنے جاہل ہو گئے کہ ہمیں ان کی شکل دیکھنی پڑتی ہے۔ ان کا قصور نہیں ہے، ہمارا ہے، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ خیر، تو جو صدقہ ہے اللہ اس کو برکت دیتا ہے، اور اس کی بہترین مثال میں نے آپ کو ابھی بتایا، یہ ہے در پھر سارا جو مسلمانوں کا وقت رہا، خوشحال وہ زمانہ رہا، خوشحال زمانہ رہا۔ یہ تو جب مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہوئی ہیں صحیح معنوں میں، آخری ہماری طاقت تھی عثمانی حکومت، انٹرنیشنل طاقت تھی نا، وہ ختم ہوئی، اور سارے علاقے جو ہے نا وہ چلے گئے برٹش گورنمنٹ کے تحت۔ اچھا، 19ویں صدی میں 1860 میں بینکنگ کا آغاز ہوا تھا۔ اب بینکس بن چکے تھے مگر انٹرنیشنل لیول پر نہیں آئے تھے، ایکسپٹ نہیں کیا تھا مسلمان حکومتوں نے۔ لیکن پھر خلافت ختم ہو گئی، مرکزیت ختم ہو گئی، حکومتیں ختم ہو گئی، تو ہم دوسروں کے ماتحت آ گئے۔ اب سارے مسلمان علاقے چلے گئے انگریزوں کے قبضے میں۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہاں پر بینکس بنائے اور چلائے۔ اب جب بینکس بنے اور چلے، پھر وہ چھوڑ کر چلے گئے تو سسٹم ویسے ہی رہ گیا۔ اب انگریز خود چلے گئے، پیچھے کون چھوڑ گئے؟ ایسے نالائق نہ اہل حکمران، گدے، ٹاؤٹس۔ دیکھیں جی، زمین پہاڑوں پر اور قوم سرداروں پر چلتی ہے، تو سرداروں والی تو کوالٹی نہیں ہے ان لوگوں میں، یہ تو ابھی ذہنی غلامی سے نہیں ابھرے۔ تو وہ ویسا کا ویسا سسٹم چلتا آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 2 ہی صدیاں ہوئی ہیں بینکنگ کو، یعنی یہ دوسری صدی چل رہی ہے۔ 19ویں صدی، وہ پچھلی جو صدی ہے نا ہماری 20ویں، یہ وہ صدی تھی جس میں بینکنگ دنیا میں عروج پر آئی ہے صحیح معنوں میں۔ تو یہ 150 پونے 200 سال میں 2 گریٹ ڈپریشن پہلے آ چکی، تیسرا گریٹ ڈپریشن۔ فرسٹ ورلڈ وار میں فرسٹ گریٹ ڈپریشن آیا تھا، پوری دنیا کی اکانومی کولیپس کر گئی تھی، جیسے آج کل چل رہا ہے نا ویسے۔ پھر سیکنڈ گریٹ ڈپریشن سیکنڈ ورلڈ وار میں آیا تھا، یہی صورتحال تھی۔ اور اب کرونا کے بعد یہ تھرڈ گریٹ ڈپریشن، پوری دنیا پریشان، صرف ہم نہیں ہیں، سب پریشان۔ جب میں نے اکنامکس میرا سبجیکٹ ہے، جب میں نے پڑھا اور تو میں سمجھ نہیں پاتی تھی، میں کہتی تھی اللہ جی یہ کیسے ہوتا ہوگا کہ سپر سٹورز بھرے ہوئے ہیں اور گریٹ ڈپریشن چل رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا فلک انج ہوندہ ہوں دیکھ، اب دیکھ لینا، کام بند ہے سب کچھ، ایسے آپ پھنسے ہوئے ہیں، ایسے سٹک ہوئے ہیں کہ 2020 سے 2024 آ گیا، ہل پا رہے؟ ہل ہی نہیں پا رہے، رستہ مل ہی نہیں رہا، کہاں جائیں؟ یہ سود کے ذریعے ہے، سود انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے سودی نظام کے تحت کہ وہ چابی گھما دیتے ہیں اور سب کچھ سٹک ہو جاتا ہے۔ اب جب تک وہ سود کی چابی نہیں چلے گی سسٹم نہیں چلے گا، کیونکہ سسٹم ہے سود پر، سود نکال دے سسٹم فری ہو جائے گا۔ صدقے کے سسٹم کو روکا نہیں جا سکتا بھائی، سود ہے 4 لوگوں کے ہاتھ میں، وہ 4 لوگوں میں سے ایک بندہ بھی ہلا دے گا تو ہل جائے گا۔ صدقہ پورے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تمہارا موڈ خراب ہو گیا، آپ کہتی ہے میں نے نہیں صدقہ کرنا، نہ کرو، وہ کر لے گا۔ وہ پیسے نہیں رہے کسی سبب سے اس کے پاس، وہ کر لے گا، وہ کر لے گا۔ ایک ہے، اللہ کے ہزاروں لاکھوں بندے بیٹھے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر صدقے میں برکت ڈال دیتا ہے اللہ، اور جہاں سود ہے وہاں سے اللہ برکت اٹھا لے۔ یہ پاکستان کی بچت تو اس لیے ہوئی ہے کہ مکس نظام چل رہا ہے، ہاں، صدقات اور حلال رزق سے صدقات دینے والے، تو اللہ پاک ان سب کی، جن میں تھوڑا بہت حصہ ہمارا بھی ہے، برکت سے، ان صدقات کی برکت سے سب کو رزق دے۔ واللہ لا يحب
کفاری نسیم، اللہ پسند نہیں کرتا کسی گنہگار کو نہ شکرے کو. کس کو کہا اللہ نے گنہگار ہونا شکرا؟ نہیں، ایسے ہم لوگ کون ہیں؟ سود خور مسلمان. میں تو نہیں شامل اس میں. ہاں، میرا میاں بھی نہیں شامل. بالکل سود نہیں لیتے، کسی شکل میں نہیں لیتے. سود خار مسلمان کو کہا، صرف مسلمان کو نہیں کہا، سود خار مسلمان کو کہا. بے شک وہ 1000 دفعہ بیٹھ کر استغفار کرتا ہے، کھا وہ سود رہا ہے تو استغفار جھوٹی ہے نا اس کی. لہذا سود خار کو کہا. نہ شکرا ہے، میرے حلال کو چھوڑ کر میرے حرام کی طرف جاتا ہے، نہ شکرا ہے. اور بہت گنہگار ہے، بڑا گنہگار ہے. کیونکہ جانتے بوجھتے ہوئے پلان کر کے کر رہا ہے نا. جس نے اپنے پیسے بینک میں رکھوائے، سوچ سمجھ کے پلان کر کے رکھوائے، سارے بینکوں کے ریشو چیک کر کے رکھوائے کہ کون سا بینک زیادہ پیسے دے رہا ہے مجھے. تو کیسے گناہ کیا؟ پورا پلان کر کے گناہ کیا. یہ بڑا گناہ ہے. ایک تو یہ نا کہ بس ایویں بیٹھے اور موبائل پر ایویں سرچ کر رہے تھے تو کوئی ڈراؤنی مووی سامنے آ گئی تو بیوقوفوں کی طرح دیکھ لی، بعد میں احساس ہوا. یہ چھوٹے گناہ ہیں. انٹینشن نہیں تھی، ہو گیا، ہو گیا. پلانڈ گناہ. اچھا، پورا مشورہ کیا ہے نا. جب پیسے فکس کرانے ہوتے ہیں مشورے ہوتے ہیں نا بڑے سارے. اور آپ یہ دیکھیں، میں مانتی نہیں ہوں کہ کوئی نہ کوئی رشتہ دار ایسا نہ ہو جو اٹھ کر یہ کہے کہ کیوں رکھوا رہے، حرام ہے. اچھا، نیٹ پر آپ جائیں نا، بینک میں پیسے جمع کرانا، پروفٹ لینا، تو اس کے اوپر دونوں طرح کی رائے سامنے آ جائے گی نا. یعنی قدم قدم پر یہ آپ کو ایڈوائز مل رہی ہے کہ نہ کراؤ، نہ کراؤ، نہ کراؤ، نہ کراؤ. پھر جا کر کرا رہے. یہ ہے کفاری نسیم، سخت نافرمان ہے. صرف نہ شکرا نہیں، کافر کا مطلب تو انکاری ہے نا. اب وہ انکار اگر نعمت کا کر رہا ہے تو نہ شکرا ہے، اور اگر حکم کا کر رہا ہے تو نافرمان ہے. دونوں کا کر رہا ہے بھیا. جو لاکھوں روپیہ بینک میں ڈپوزٹ کرا رہے ہو اس کا شکر ادا کرو، اسے پراپر طریقے سے یوز کرو، اللہ برکت دے دیں گے. اور نافرمان بھی ہے، اللہ نے حکم واضح دے دیا پھر بھی وہ سود کا کام کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ نہ شکرا اور نہ فرمان. اور بڑا گنہگار ہے بھائی، بڑا گنہگار ہے، کیونکہ وہ پلان کر کے گناہ کر رہا. تو اللہ کہتے ہیں میں تو کسی ایسے بندے کو پسند ہی نہیں کرتا جو ہو مسلمان اور کھائے سود. اچھا جی، اب آیت نمبر 278 کو دیکھیے. وہ 277 پر بعد میں بات کریں گے. ہم ترتیب میں تو آیات کا ترجمہ دیکھ چکے ہیں نا، اب تو حکم دیکھ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈر جاؤ اللہ سے. وذروا ما بقی من الربا، جو باقی سود رہ گیا ہے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اب فرض کریں کہ یہ مسز ایوب کا بینک میں پیسہ ہے، اس پر فرض کریں ہے نہیں، میں کہہ رہی ہوں فرض کریں پیسے آتے ہیں. ان کو حکم نہیں پتا تھا، آج سنا آج پتا چلا. اب کیا کریں؟ بینک سے فوراً پیسے نکلوا دیں. یہ آپ کا رب قاعدہ ہے نا. اب فوراً معاملہ ختم کر دو. اگر تم مومن ہو تمہیں نہیں پتا، آج پتا چلا، آج کے آج سود کا کام ختم کر دو، تب تو تم مومن ہو. اور اگر سننے کے بعد گھر جا کر بیٹھے سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، اچھا انج میں سنیا ہے، چلو اللہ مالک ہے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ ایمان کا کوئی لیول نہیں. سمجھ گئے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، حکم سننے کے بعد تم نے سود کا کام بند نہیں کیا. اللہ نے کہیں کہا کہ سود لینا بند کر دو، دینے کی خیر ہے، دیتے رہو. پورا کاروبار بند ہوگا جی، لین اور دین، تبھی تو کاروبار چلتا ہے. لین ہوگا اور دین ہوگا. اگر لین نہیں ہے تو دین کہاں سے آنا ہے؟ تو لہٰذا لین اور دین دونوں ایکولی حرام ہے. لینا حرام اور دینا جائز. مجھے تو سائنس نہیں سمجھ آتی، عجیب سائنس ہے نا. آگ کے پاس موم بتی رکھیں یا موم بتی کو آگ لگائیں، پگھلے گی تو موم بتی ہی ہے نا. وہ خربوزے پہ چھری رکھیں یا چھری پہ خربوزہ پھینکیں، کٹے گا تو خربوزہ. تو کیا یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کس کے لیے بہانے بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں. وہ سخت والوں کو یاد کیا اس کا فائدہ تو انہوں نے اٹھایا ہاں. دیا.
پھر ان کو وہ بال کے گناہ کے بالکل، لینا ہو یا دینا ہو جی، دونوں ہی حرام ہے، دونوں ہی حرام، کیونکہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات لاتے ہیں نا کہ آپ سود پہ قرض لے لیا کرتے تھے، وہ حرمت سے پہلے کی باتیں ہیں، حرمت سے پہلے کی بات کو دلیل مت بنائیں، وہ نہیں بنائی جا سکتی۔ اور یہ جو بہانے بازی کر رہے ہیں نا، یہ وہ سبت والی مچھلیاں ہی ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو لہٰذا اللہ کلیئر کہہ رہے ہیں جی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، جو ایسا نہیں کرے گا، کیسا نہیں کرے گا سمینہ؟ کہ وہ جو دینے والے پہ ہے، اور یہ خط سن کے آیات اور اس پہ عمل نہیں کریں گے، شاباش، جس نے حکم سنا اور سنا سود کا کام بند نہیں بند کیا، نہیں وہ بندہ فَآذَنُوا، اعلان ہے۔ اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلانا، جی اعلان کرنا ہے، اعلان ہے، اللہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے لفظی مطلب پوچھا ہے بس، اعلان ہے جی، پہلے بھی بتا چکی ہوں، اعلان، اناؤنسمنٹ، اذن کان کو کہتے ہیں، اسی سے آزان ہے۔ تو یہ جو اذان ہے اعلان کا نام ہے۔ اعلان کس بات کا اعلان ہوتا ہے؟ جماعت، جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو نام رکھتے ہیں لوگ، تو مرضی ہے رکھ لیں، آج کل فیشن ہے نا فضول نام رکھنے کا۔ اذان کوئی نام نہیں ہے، اذان کا مطلب ہے اناؤنسمنٹ۔ ہاں سب دے اج کل ہر دوجے بچے دا ہے جی۔ فجر، فجر کا مطلب کیا ہے؟ کاٹ ڈالنے والی، توڑ ڈالنے والی۔ اور ایمان دیکھے کہ مطلب بنتا ہے ایمان کا اتنا لوگ جب ہم لوگ مسلمان ہوتے نہیں نظر آنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی ہی اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں۔ اب نئے دینی لوگ پیدا ہوئے۔ بہرحال فَآذَنُوا، اعلان ہے، پس اعلان ہے ان کے لیے، اناؤنس کر رہا ہوں میں۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ یہ یہودیوں کے لیے نہیں ہے جی، عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی کافر۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ تم ایمان لائے، تم مسلمان ہو گئے، تم میرے فرما بردار بندے ہو، اس کے بعد اگر تم سود کا کام کرتے ہو ڈیلیبریٹلی اور باز نہیں آتے تو سن لو، اعلان ہے میرا۔ I am announcing this rule for the believers who are dealing with سود بحرب من اللہ و رسولہ، اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ جو مسلمان حکم سننے کے بعد سود کا کام جاری رکھے گا، اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم سے جنگ کرتے، کون دسو کتنے کھلوتے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود ہوتے تو آپ اس وقت ہم سے جنگ کرتے، پہلے حکم دیتے بند کر دو، بند انہوں نے کرنا نہیں سی، تو پھر کیا ہوتا؟ آپ ہم پر اٹیک کرتے، آپ ہم پر حملہ کرتے، آپ ہم سے جنگ کرتے۔ یہ اسٹیٹس ہے اس وقت آپ کا، یہ اسٹیٹس ہے آپ کا، آپ کے ظالم عالموں کا، یہ اسٹیٹس۔ اور جب اللہ اور رسول کے ساتھ یہ اسٹیٹس ہے تو برکتیں کہاں سے آنی ہیں؟ کیونکہ برکت کس نے لینی ہے؟ جس کے ساتھ جنگ مچائی ہوئی ہے، جس کے ساتھ جنگ لگائی ہوئی ہے ہم نے۔ اس وجہ سے ہم اس حال میں، اور ہماری اولادوں کے نافرمان ہونے کا ایک ریزن یہ بھی ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، ہاں اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل مال تمہیں مل جائے گا واپس۔ یعنی کہ ایک بندہ سود کا کام کر رہا تھا، اس کو احکام پتہ چلے، اس نے توبہ کر لی، اسے سود کا کام بند کر دیا، تو جتنے لوگوں کو، ظاہر وہ کاروبار کر رہا تھا نا، تو اس نے تو بہت لوگوں کو پیسے دیے ہوں گے، لاکھوں روپے ہوں گے اس کے، کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اصل مال تمہیں واپس لینے کا حق ہے، اصل قرضہ لے لو گے تو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم ہوگا۔ اب بات آئے جی واپس، سود حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ نے حرام قرار دے دیا، یہ ہے اس کی اصل ریزن۔
اور جو سود کو حلال کرے وہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے. یعنی کہ آج اگر کہیں اسلامی حکومت ہوتی، حقیقی اسلامی حکومت، اگر آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، یا آج ابو بکر و عمر زندہ ہوتے رضی اللہ تعالی عنہما، تو آج وہ ہم پر اٹیک کرتے، وہ ہم سے جنگ کرتے. اب اس سینیریو میں سوچیں کہاں کھڑے ہیں ہم کس اسلام کے دعوے دار؟ کہاں ہے اسلام ہمارا؟ ویسے تو بہت حلال و حرام ہمیں آتے ہیں، جھوٹے سچے. حالت حیض میں عورت کھانا نہ بنائے، وہ والی اصول ہمیں بہت آتے ہیں، جھوٹے اصول جن کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن یہ سچ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. دین کا ہم نے مذاق بنا رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اسلام سے پہلے وہ وقت آئے گا مسلمانوں پر، آخرت سے پہلے، سوری اسلام سے پہلے نہیں، غلط کہہ گئی، آخرت سے پہلے، قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا مسلمانوں پر کہ اسلام میں سے صرف رسم کے اور قرآن میں سے صرف تحریر کے سوا کچھ باقی نہیں بچے. اسلام میں سے رسم کے علاوہ، ریچولز کے علاوہ، اور قرآن میں سے تحریر الفاظ کے سوا کچھ باقی نہیں بچے. تو بس رسمیں رہ گئی ہیں نا. عمرہ کیا ہے؟ رسم ہے نا، ریچول ہے، نظام تو نہیں ہے. دیکھیں نظام اور ریچول میں فرق کریں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ رسم ہے ہماری، یہ ہمارا رسمی دین ہے، یہ ہمیں شو کراتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور رسمی دین سے کسی کو اعتراض نہیں ہے. امریکہ میں مسجدیں بن رہی ہیں، یورپ میں بن رہی ہیں، بڑے اب یہ ہندوستان میں لاکھوں کروڑوں مساجد آباد ہیں. عید پر، رمضان میں وہ مسلمانوں کو رعایتیں دیتے ہیں، ہے نا، ایڈ بنا بنا کر اس بات کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. انڈیا والوں کے تو کافی ایڈ آتے ہیں جب رمضان قریب آتا ہے تو، کہ یعنی کہ جی مسلمان ہے، ورکر ہے، کام کر رہا ہے، تو اس کا مالک آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ادھر آؤ، افطاری کا ٹائم ہے، تو جاتا ہے گھبرایا ہو تو اس کو کہتا ہے افطاری کر لو. یعنی کہ اس طرح کے وہ بناتے ہیں میسیجز اپنے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان کا مسئلہ. رسمی دین سے ابو جہل کو بھی اعتراض نہیں تھا. اس نے خود آفر نہیں کیا تھا سارے سرداروں نے مل کر کہ محمد تم جو چاہے کرو اور جو ہم چاہے کریں، نہ تم ہمیں روکو نہ تمہیں ہم روکے، صلی اللہ علیہ وسلم. رسمی دین سے کسی کو پرابلم نہیں ہے. 30 کی بجائے 100 روزے رکھ لو، ان کو کیا ہے؟ روزے رکھنے ہیں رکھو. 5 کی بجائے تم 50 نمازیں پڑھو، انہیں کیا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے. خیال ہے آپ کا. انہیں پرابلم ہے دین کے نظام کے ساتھ. نظام نہیں چاہیے. آپ نظام کی آواز بلند کریں اور آپ دیکھیں کیا ہوتا. نظام نہیں چاہیے دین کا. تو دین کی صرف رسم باقی رہ گئی، یعنی ریچولز، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ پہلے سے بڑھ گیا. پہلے کبھی کبھار ہوتا تھا، جب میں چھوٹی تھی تو کوئی سال میں ایک آدھ دفعہ عمرے کے لیے جاتا تھا، بہت ریئر تھا. اب تو ہر دوسرے روز ماشاءاللہ اتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی عمرے پہ گیا ہوتا ہے. میں بلکہ حیران ہوتی ہوں سم ٹائم، ماشاء اللہ کہ اچھا، یعنی کہ بڑا عام ہو گیا. وہ جی یہ عمرے پہ جا رہے ہیں، وہ جی وہ عمرے پہ جا رہے ہیں، وہ جی وہ عمرے سے آیا ہے، وہ جی وہ عمرے پہ گیا ہے. رسم رسم عام ہو گئی ہے. اور نظام کہاں ہے دین کا؟ کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے رہا. مکمل نظام تو کہیں نہیں رہا، پارشل تھوڑا سا سعودیہ میں وغیرہ میں قائم ہے، لیکن مکمل دین کا نظام کہیں لاگو نہیں رہا. اور قرآن الفاظ ہیں جتنے چاہے پڑھا لیں، ایک سے ایک حافظ موجود ہے، ایک سے ایک قاری موجود ہے. ہاں، نئے نئے ڈرامے ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں. وہ اگلے دن ایک، چونکہ قرآن ریلیونٹ سرچ میں کرتی رہتی ہوں تو کوئی بھی بات ہو تو سامنے آتی رہتی ہے. تو ایک صاحب کوئی ٹی وی پروگرام تھا، چونکہ میں دیکھتی نہیں ہوں تو نام شاہ مجھے نہیں آتے، لیکن کوئی ٹی وی پروگرام ہی تھا تو پاکستانی. تو اس میں وہ ایک قاری صاحب ایک بچے کو لے کر آئے ہوئے تھے. تو وہ جی کہنے لگے کہ جی یہ قرآن انسائکلوپیڈیا ہے، تو یعنی کہ وہ بیکورڈ اس سے جو پوچھیں سورت وہ نام بتا دے. یعنی اس سورت سے پہلے کون سی سورت ہے، اس سورت کے بعد کون سی سورت ہے، اس سورت سے 2 صورتیں پہلے کون سی سورت ہے، اس آیت سے پہلی آیت، اس آیت سے پچھلی آیت، وہ سب سنائی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی اس کی، یا تو اس کو تیار کیا گیا تھا ایسے، یا ویسے ویسے اس کی میموری ایسی ہوگی، ہو سکتی ہے، مجھے نہیں پتا.
میموری ہے نا بھائی بڑی ہے. وہ ایک برٹش پروگرام ہے دیکھیے گا, نام کیا ہے اس کا, اچھا سا نام ہے, اس میں وہ نا چھوٹے بچوں کو بلاتے ہیں, ہاں 6 سال سے کم عمر بچوں کو, جو بہت ذہین ہو, کوئی میتھ میں ہے, کوئی سائنس میں ہے, اچھا کوئی فلموں میں ہے, کوئی گانوں میں ہے. او ہو, ایسی میموری ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ کمپیوٹر کی اولادیں ہیں, انسانوں کی اولادیں ہیں سیریسلی. تو وہ تو بھئی آج کل اللہ کو پتا ہے کہ وقت کم ہے, میموری بچوں کی شارپ ہو گئی ہے. بہت سارے بچے ہیں, تیاری کرائی جا سکتی, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایسے آپ 50 بچے کھڑے کر لیں جن کو قرآن اس قسم کا حفظ ہو, 1000 لاکھ کھڑے کر لیں, اسلام کے حالات پر کیا چینج آنے والا ہے؟ کیا چینج آئے گا؟ کوئی چینج نہیں آئے گا, کوئی چینج نہیں آئے گا. چینج آئے گا قرآن کے فہم کے ساتھ, ہاں فہم کے ساتھ چینج آئے گا, دین کے علم کے ساتھ چینج آئے گا. یہ جو عجیب و غریب صورتحال آپ دیکھتے ہیں, وہ چینج ہوگی علم کے ساتھ. اب علم آ رہا ہے نا, کسی حد تک چینج آ رہا ہے نا, سوال کرنے لگے ہیں. میں وہ دیکھ رہی تھی, وہ ایک بریلوی عالم ہے, اور ایز یوزل ظالم ہے, اور وہ بڑے قصے کہانیاں سناتے ہیں. جوان سے آدمی ہے, نام شام مجھے زیادہ تر کے نہیں آتے. تو وہ ان کی بہت کلپس آیا کرتے تھے, تو وہ کلپ ان کا آیا ہوا تھا, تو وہ میں دیکھ رہی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ میں ہوں سوچ لیا ہے کہ میں بند کرنا بیان کرنا, میں چھوڑ رہا ہوں, میں بیک بیک ہو رہا ہوں. کیونکہ اب تو ہمارے لوگ بھی دلیل مانگنے لگے, پہلے سنی دلیل نہیں مانگتے تھے. وہ کہہ رہے تھے, کہتے پہلے سنی دلیل نہیں مانگتے تھے, اب تو ہمارے بھی دلیل مانگتے ہیں. تو یار اسی تھا جھوٹ بولیں گے, تو بڑا مجھے غم ہے, بڑا مجھے غم ہے. تو میں بند کر رہا ہوں بیان. میں کہ چلو شکر ہے, ایک کلو دے جان چھٹی. اللہ ہدایت دے جی, اللہ ہدایت دے. اصل میں پتہ ہے غم کس بات کا ہے؟ جس بات کی دلیل مانگتے, دلیل ہے کوئی نہیں. دلیل ہوتی تو غم نہ ہوتا. لہذا آئنسٹائن کھڑا ہو نا, نیوٹن کھڑا ہو, ابن الہیشم کھڑا ہو, بھیا ہمارے اپنے, ہمارے پیارے الخارزمی کھڑے ہوں, ابن حیان کھڑے ہوں, سائنس پہ کھڑے ہیں, نالج پہ کھڑے. سائنس کا مطلب ہے نالج, علم. وہ دلیل دے دے گا. ہماری ان پڑھ اماں کھڑی ہو نا, اور جو ان کو آتا ہے, یعنی ہانڈی پکانی آتی ہے نا, تو امی یہ تو گوشت کیسے گلے گا, تو امی کہیں گے گلے گا, اور گلے گا, ہے نا. وہ جیسے پائے وغیرہ نا, میرے چھوٹی تھی تو میری والدہ نے پائے رکھے اوور نائٹ. تو میں نے کہا کہ امی اے ہڈی کی میں گلے گی, چھوٹی تھی میں. تو میری والدہ کہنے لگی گل جائے گی, اور صبح وہ گل گئی تھی, ہے نا. تو علم ہے نا, تو آپ کے پاس دلیل ہے. اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو دلیل نہیں ہے. تو غم یہ ہے کہ جس چیز کو وہ کرتے رہے, اس کی ان کے پاس دلیل نہیں. اصل بات ابھی بھی نہیں مان رہے. ہاں اصل بات یہ مانے, ہم نے وہ کام کیا جو بے دلیل تھا. ہمارے پاس دلیل ہے نہیں بچوں, وہ نہیں مان رہے نا, وہ سچ ماننے کی ہمت نہیں ہو رہی. اوہو, ان کو دیکھ کر مجھے یاد آیا, پتا نہیں شاید میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہو, سلیم کوثر شاعر ہے, ان کی غزل ہے, میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے, سر آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. اس کا بڑا حسین شعر ہے. وہ جو لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں, دیکھنا انہیں غور سے. وہ جو لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں, دیکھنا انہیں غور سے. جنہیں راستے میں پتا چلا کہ یہ راستہ کوئی اور. یہ وہ ہیں, مگر بدقسمتی سے یہ مان نہیں رہے کہ ہم غلط راستے پہ چل رہے تھے. یو رونگ ٹرن ایل ہو گیا تھا, اب ہم نے ٹرن لے لیا ہے رائٹ سائڈ پر. مان لے تو بڑوں کا بھلا. لیکن بڑا شعر ہے جی, بڑا سو شعر ہے, بڑا شعر ہے. وہ جو لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں, دیکھنا انہیں غور سے. جنہیں راستے میں پتا چلا کہ یہ راستہ کوئی اور. انور شاہ کاشمیری صاحب جو ہے نا, بہت بڑے حنفی عالم. پتہ نہیں میں نے پہلے بتایا کہ نہیں آپ کو, شاید کبھی بتایا بھی ہو. بہرحال انور شاہ کشمیری صاحب جو ہے نا, بہت بڑے حنفی عالم. تو وہ بیان کرتے ہیں
یعنی ان کے بارے میں ان کے اسٹوڈنٹس بیان کرتے ہیں. جس وقت تحریک پاکستان وغیرہ چل رہی تھی, ہی واز ویری فیمس. پاکستان کے بعد وہ انہوں نے وفات پائی. یہ دعوت اسلامی کی بنیاد رکھنے والوں میں بھی وہ ہیں, اس پر بھی بڑا غم کرتے رہے. خیر, تو بڑے شدید مخالف رہے مولانا مودودی کی, اور وہ سارا. تو بوڑھے ہو گئے, ساری عمر بڑی مشقت کی, بوڑھے ہو گئے. تو جو ہے نا غمزدہ بہت رہتے تھے, سیڈ رہتے تھے. تو ان کے اسٹوڈنٹس نے, ساتھیوں نے پوچھا کہ سر آپ بہت خاموش ہو گئے. اچھا, بڑے نا مزاحیہ طبیعت تھی ان کی, طبیعت میں مزاح تھا, تفنن تھا, ہنستے مسکراتے رہتے تھے. اور اسپیکر تو ایسے تھے نا کہ ان کی اسپیچز جس وقت جلسے وغیرہ ہوتے تھے نا مسلم لیگ کے, اینڈ پہ رکھی جاتی تھی تاکہ لوگ ان کی اسپیچ سننے کے لیے رات کو 3 3 بجے تک بیٹھے رہتے تھے. تو مزاح بہت تھا ان کی طبیعت میں, ہنستے ہنستے رہتے تھے. تو وہ آخری دن میں بہت سیڈ رہنے لگے. تو ان سے پوچھا کہ آپ اتنا خاموش کیوں رہنے لگے؟ تو کہنے لگے زندگی ضائع ہو گئی اس غم میں. تو انہوں نے کہا آپ نے تو ساری عمر کام کیا ہے. وہ کہنے لگے ہاں, ساری عمر میں یہی ثابت کرنے میں لگا رہا کہ بریلویت دیوبندیت سے بہتر ہے. ساری عمر یہی ثابت کرنے میں لگا رہا کہ حنفی شافعی سے بہتر ہے. حالانکہ میکسیمم میں اس میں کیا کہہ سکتا تھا کہ میرے نزدیک حنفی علماء کی رائے صحیح ہے, اگرچہ غلط ہو سکتی ہے, اور میرے حساب سے شافعی علماء کی رائے غلط ہے, اگرچہ وہ صحیح ہو سکتی. اس سے زیادہ کا تو مجھے اختیار نہیں تھا. تو دین کا تو کام ہی نہیں کر سکے, اور یہ بات سچ ہے. ان کے ملال سے انہوں نے سیکھا کچھ نہیں ہے. اب بات یہ میں آپ کو بتاؤں, فتاوی عالمگیریہ میں مسئلہ موجود ہے, اور یہ مسئلہ حنفی فقہ کا مشترکہ مسئلہ ہے. ہاں, اس کو وہ کہتے ہیں تعویل کرنا. ٹھیک ہے, تعویل کرنا. یہ ملتا جلتا مسئلہ فتاوی رضویہ میں بھی ملے گا. زکوٰۃ کے معاملے میں تعویل, سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا. سال پورا ہونے میں 1 دن ہو تو وہ مال بیوی کو ہبا کر دو. زکوٰۃ دینی پڑے گی نہیں. اب جب بیوی کا سال پورا ہونے میں 1 دن ہو تو بیوی مال شوہر کو ہبا کر دے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ مسئلہ ہے. ہاں, یعنی انہوں نے اس کو بتایا ہے کہ تمہیں زکوٰۃ دینی پڑی ہے. دس از دا سولوشن. اے سولوشن ہے کہ الوہین ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اے دسو تسی, یہ کیا ہے؟ یہ سبت نہیں ہے. جو عالم یہ کرتے ہیں وہ سود کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب جھوٹے ہیں. سال پورا آپ ہی کے گھر میں مار رہا. آپ سچ فرما رہی ہیں. میں نے پہلے ہی کہا یہ مچھلی پکڑنے والی بات ہے, سبت والی بات ہے نا, سبت والی بات ہے. وہی عالم ہے جنہوں نے یہ فتوے دیے ہوئے ہیں بیٹھ کر کہ اگر آپ نے سود لیا تو حرام, دیا تو حلال. غریب نے سود لیا تو جائز, امیر نے سود لیا تو حرام. غریب سے سود لیا تو حرام, امیر سے سود لیا تو حلال. یہ ساری باتیں انہوں نے نکالی ہوئی. ہاں جی, غریبوں کو دیتا ہوں. جائز ہو گیا. حرام حرام حرام, جو حرام ہے وہ حرام ہے. ابھی یہ دیکھیں, آپ دیکھیں ساری دنیا نے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے. یہ ابھی یہ جو لاسٹ منتھ میں سعودیہ نے کانسرٹ کروایا ہے, سب گئے ہیں, پاکستانی بھی گئے ہیں, اور بھی ساری دنیا سے مسلمان ناچن ہارے بھی آئے ہیں وہاں پر. ہاں, پرفارمرز گئے ہیں. پہلے سادوں نے وہاں کانسرٹ کیا ہے مسلمانوں نے, بعد میں جا کر عمرے کی. پیکج میں تھا. لعنت اللہ علی الظالمین. آپ مجھے اب یہ بتائیں, پھر عمرے کیے, پھر تصویریں ڈالی پورے پورے گروپ نے. پھر جب لوگوں نے باتیں کی تو کہنے لگے تم کون ہوتے ہو ہمیں بات کرنے والے؟ او بھائی, چلو ایک دفعہ مان لیا کہ آپ کو عمرے کا موقع ملا, آپ نے کر لیا. پرفارمنس کی تصویر تو آپ ڈال رہے ہیں کہ آپ کو اور زیادہ گاہک ملے. عمرے کی تصویر کیوں ڈال رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو نا, ٹک کے بیٹھے رہو آرام سے وہاں پہ. تماشا, تماشا بنایا. اور سب سے بڑا تماشبین کون ہے؟ تماشا لگانے والا کون ہے؟ ابن سلمان. عذاب ہے جو ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا. اس نے اس تماشے کا موقع دیا. کم از کم اتنی حیا کر لیتا کہ جب ان کو ناچنے کے لیے بلایا تو بس ناچنے کے لیے رکھتا نا ان کو وہاں پر. کیوں حرمین لے کر گیا؟ کیوں دم لگائی پیچھے؟ لیکن ایک بندہ نہیں بولے گا, ایک بندہ نہیں بولے گا, ایک عالم نہیں بولے. بھائی ناچے پرفارمنس کو تو بونس ملے,
عالموں کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا نا. لیکن کیسے بولے؟ سب کو ریال آتے ہیں. کیسے بولے؟ شاہ صاحب کے خلاف بولے. مذاق بنایا ہوا ہے دین کا. تو ان عالموں کے فتووں پہ بھروسہ کریں گے ہم؟ اب یہاں پر رک جائیں کچھ سوالوں کے جہاں پر جواب چاہیے ہمیں، یعنی ہمیں سوچنا پڑے گا. سود کی کیا کیا شکلیں رائج ہیں؟ سود کی حرمت کی شدت کیا ہے؟ فی زمانہ ہم کس کس معاملے میں کیسے کیسے سود لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں یا سود کے سسٹم میں قائم ہے. اور جب ایک نظام حکومت چلا رہی ہے تو ہم بیچارے معصوم لوگ کیا کر سکتے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ سوالات ہیں جن کو ہم دیکھیں گے. سمجھ گئے جی؟ تو یہی آیتیں کل پھر پڑھیں گے. یہ جو خطبہ ہے 275 سے نہیں یار تسی کل بھی ذرا پوچھو 275 سے 281 تک، آیت نمبر 275 سے 281 تک یہ جو خطبہ ہے یہ سود کا خطبہ ہے. اسی خطبے کو ہم پڑھ رہے ہیں، کل بھی پڑھیں گے، پرسوں بھی پڑھیں گے، ہو سکتا ہے ایک دن اور لگے کیونکہ صدقات کی بات آ جائے گی نا. اٹ ڈیپینڈس. جمعرات کو بہرحال ہم نہیں پڑھیں گے اپنی ریگولر کورس کتاب یعنی قرآن مجید، ہم سوالات دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جو آپ کے سوالات ہوں وہ نوٹ کرواتے جائیے گا. پرچیاں یا تو اگر آپ آن لائن ہے تو سینڈ کر دیں، میں خود دیکھ لوں گی، یا پھر آپ جو ہے فزیکل ہیں تو لکھ کر اپنے رکھ لیجئے گا اور اس دن ٹیبل پر رکھ دیجئے گا. پہلے نہ رکھیے گا جمعرات والے دن. اور کچھ میں کہنے لگی تھی، ہاں سود کے معاملے کو انشاءاللہ بہت اچھی طرح دیکھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جو آپ کے سود سے متعلق سوالات ہیں وہ خود بہت کل ایڈریس ہو جائیں گے. کچھ سوال تھے نا جیسے ابھی بہن پوچھ رہی تھی، پہلے بھی انہوں نے پوچھا تھا انشورنس وغیرہ کا، آپ نے بھی کوئی سوال پوچھا تھا، رہن والے گھر کا پوچھا تھا، تو وہ جو سارے سوال ہیں وہ کل ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. بیچ بیچ میں جب سوالوں کو لے لیتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے پھر موضوع اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.